ابھی ہم پڑھ لیں گے جو دعائے ختم قرآن ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ جب وہ دعا سنیں گے تو پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رہے. تو یہ اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس دعا کو سمجھیے. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر میں جو وحشت ہوگی تنہائی کی، اس وحشت کو دور کرنے کے لیے مجھے قرآن مجید کا انس عطا کر دے. واقعہ یہ ہے کہ میں جب یہ دعا پڑھا کرتا تھا، جس زمانے میں ابھی آتش جوان تھا، تو میں سمجھتا تھا یہ تو اضافی سا جملہ ہے، اصل تو آگے ہے اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. لیکن اب جب موت قریب نظر آتی ہے اور قبر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اہم ترین حصہ یہی ہے، اس دعا کا جو پہلا حصہ ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری. اس وحشت کو مانوس میرے لیے بنا دے، لیکن مانوس بنے گی قرآن کے ذریعے سے. وارحمنی بالقرآن العظیم، اور مجھ پر رحم فرمائیو اس قرآن عظیم کی بدولت. واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اور اس دنیا میں پروردگار اس قرآن کو میرے لیے امام بنا دے، میں اس کی پیروی کروں. لیکن یہ الفاظ کہتے ہوئے اپنے دل کو دیکھنا ہوگا کہ خود اپنا ارادہ ہے یا نہیں. عزم ہو کہ ہاں اب قرآن کو اپنا امام بنانا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، تب تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے بھی انسان جو ہے پھر اسے سجتی ہے یہ دعا. اور ایسا کوئی شعوری فیصلہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ ایک روٹین ہے، بس آپ نے ایک الفاظ ہے جو زبان سے کہہ دیے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، اپنے منہ سے نکلنے والی باتیں اور کچھ نہیں. وجعلہ لی اماما ونورا، نور بنا دے، وہدی ہدایت بنا دے، اور رحمت بنا دے. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ مجھے یاد کرا دے اس میں سے جو میں بھول جاؤں. وعلمنی منہ ما جہلت، اور جس چیز کو میں اس میں سے جانتا نہیں ہوں، اور ہم تو سب سے جاہل ہیں، کتنے فیصد لوگ ہیں جو جانتے ہیں قرآن میں ہے کیا. لیکن بہرحال دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے، آپ قرآن سیکھیں، قرآن سیکھنے کے لیے عربی سیکھیں. علمنی منہ ما جہلت، لیکن یہ بھی اگر آپ کا اپنا ارادہ نہیں ہے کہ سیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی تو آپ کے دل میں آ کے قرآن کا علم نہیں ڈال دے گا. قرآن کا علم تو بڑی قیمتی شے ہے، دنیا کا کوئی فن ہو، کوئی معمولی سا کوئی فن ہے، وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا، بڑے اونچے اشعار ہیں، یغوث البحر من طلب اللآلی، جو شخص بھی موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے اسے سمندر میں غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے. ومن طلب العلا سہر اللیالی، جو کسی بلند مقام تک پہنچنا چاہتا ہے زندگی میں وہ راتوں کو جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، جو بھی مشقت کرتا ہے. ومن طلب العلا من غیر قد، اور جو کوئی بلندی کا طلبگار بن جائے بغیر کوشش کے، اضاع العمر فی طلب المحالی، پھر وہ اپنی عمر ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال چیز کی طلب میں. وہ تو ہونے والی بات نہیں ہے، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے کہ محنت کرو. تو یہ دعا مانگتے ہوئے علمنی منہ ما جہلت، تو اپنا ارادہ کریں پختگی کے ساتھ. اور چونکہ یہاں وہ نظام اب چلنے والا ہے، اس کا پراسپیکٹس بھی نیچے موجود ہے. 1 ایئر کورس جو ہم نے شروع کیا ہے قرآن انجمن خدام القرآن کے تحت، وہ لاہور میں ہوتا آ رہا ہے بہت سے سالوں سے، یہاں بھی 1-2 مرتبہ ہو چکا ہے، ابھی سال پھر یہ شروع ہو رہا ہے. اور یہ 23 فروری تک اس کے جو ہے وہ اس کی کلاسز شروع ہوں گی. اس سے پہلے ڈیٹس وغیرہ ہیں، پراسپیکٹس چھپ چکا ہے، نیچے دفتر سے آپ کو مل جائے گا. 5 روپے اس کی پراسپیکٹس کی قیمت ہے. لیکن آپ دیکھیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے کہ ہم نے کیا کیا کچھ پڑھ لیا ہے، لیکن یہ کہ ہم نے اتنی عربی نہیں سیکھی کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکیں. فرمایا وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ، اور مجھے اے اللہ ہمت دے، نصیب فرمائیے کہ میں اس کو پڑھتا رہا کروں. آنا اللیل و آنا النہار، رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی. وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار اس قرآن کو میرے حق میں دلیل بنا، میرے حق میں گواہ بنا، یعنی میرے خلاف نہ کر دیجو. اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن یا تو دلیل ہے اور گواہ ہے تمہارے حق میں اور یا تمہارے خلاف. اگر قرآن کو پڑھو گے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، سمجھو گے جیسے سمجھنے کا حق ہے، عمل کرو گے جیسے عمل کرنے کا حق ہے، اور اس کو دنیا تک پہنچاؤ گے جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے، تو یہی قرآن تمہارا شافع بن کر کھڑا ہوگا، یہی تمہارے حق میں گواہی دے گا. اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر وہی ہم کرتے رہیں گے تو یہی قرآن سب سے بڑا ہمارے خلاف جو ہے
استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ یہ میں تیری کتاب ہوں، مجھے پڑھتا نہیں تھا، مانتا تھا میں تیرا کلام ہوں، سمجھتا نہیں تھا، یا سمجھتا بھی تھا عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہمارے خلاف، القرآن حجت لک علیک۔ اس قرآن حکیم کے ضمن میں ایک خاص دعا جو حضور سے منقول ہے، اس کی 2-3 روایتیں اس کی تھی کہ جن کو پھر میں نے جمع کیا ہے، اور وہ خوبصورت چھاپ بھی دی گئی ہے۔ اب آج یہاں غالباً اویلیبل ہوگی، کہاں آج یہاں کو تحفہ بھی آپ کو دیا جائے گا۔ یہ جو ابھی ہوگا ختم قرآن جب ہم تراویح میں کر لیں گے تو کچھ تحفہ بھی ہے، کوئی ایک کیسٹ ہے، ایک وہ دعا جو میں ابھی آپ کو سناؤں گا، وہ بھی بہت خوبصورت طبع شدہ، کہیں لٹکا لیجئے اپنے پاس یا میز کے شیشے کے نیچے رکھ لیجئے، اسے یاد کیجئے۔ لیکن اس دعا میں جو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، حضور کی جو عاجزی ہے، بندگی ہے اللہ کے سامنے، جس طرح اپنے آپ کو انہوں نے، جیسے امام ابن تیمیہ کا قول میں نے آپ کو سنایا ہے کہ عبادت کیا ہے، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اے اللہ تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام تھا، وابن امتک، میری ماں بھی تیری ادنا کنیز تھی، فی قبضتک، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک، اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل ہی پر مبنی ہوگا۔ اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بکل اسم ہوا لک، ہر اس نام کے حوالے سے جو تیرا ہے۔ قرآن میں بار بار ہم نے پڑھا فدعوہ بہا، للہ الاسماء الحسنی فدعوہ بہا، اللہ کے ناموں کے حوالے سے دعا کیا کرو۔ اسألک بکل اسم ہوا لک، جو تیرے نام ہے، انزلتہ فی کتابک، جسے تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اسے ابھی اپنے پاس اپنے غیب کے خزانے میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ سارے ناموں کا حوالہ دے کر اسألو کا کیا، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وذہاب ہمی، اور میرے ہموم اور غموم کا، غموں کا اور جو بھی تفکرات ہیں ان کا دور کرنے والا۔ ایک جملہ رہ گیا جی، جلا حزنی، میرا کوئی غم ہو، افسوس ہو، اس کو بھی ختم کر دینے والی چیز، اس کا ذریعہ اس قرآن کو بنا دے۔ تو یہ بڑی عظیم دعا ہے جس میں ایک طرف عبدیت کی انتہا ہے، تواضع، اللہ کے سامنے تذلل، اور پھر یہ کہ مانگنے کی شے اصل میں قرآن سے کیا ہے، اللہ سے مانگنے کی شے کیا ہے، الرحمن علم القرآن، یہ ہے سب سے بڑی دولت۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ یہ دعا جو ہے آپ مانگیں گے، اور اسی پر اب میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ بہرحال جو بھی خدمت میں کر سکا ہوں، 25 دن آج ہو گئے ہیں، اس سے پہلے 3 دن میں یہاں آ چکا تھا، 2 دن میرے لیکچرز ہوئے ہیں یہاں پر تعارف قرآن کے ضمن میں، 25 دن تک یہ معاملہ چلا ہے، روزانہ 4 گھنٹے، آج 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، ایک روز 5 گھنٹے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول کرے۔ اس دفعہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں یہ کر سکوں گا، بڑی ڈرتے ڈرتے میں نے اپنے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، اللہ سے دعا کی تھی، یہ کہ صحت بہت خراب چل رہی تھی، لیکن بہرحال اللہ نے ہمت دی ہے۔ اب جس کو بھی اس سے کوئی خیر پہنچ جائے وہ میرے حق میں بھی دعا کرے۔ باقی اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ 25 دن تک جو کچھ قرآن ہم نے سمجھا ہے، اب میں چاہوں گا کہ اس کے بعد یہ نماز ہم پڑھیں گے، اس کے بعد وہ دعا جو ہے ختم قرآن کی امام صاحب حافظ صاحب ان کے پیچھے ہم نے سنا ہے وہ مانگیں گے، اس کے بعد شیرینی اور تحفہ تقسیم ہو جائے گا، اور پھر یہ سمجھیے کہ آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوگا تاکہ آپ وہ فریش اپ ہو جائیں۔ پھر 1 گھنٹے میں جتنے سوالات کے جوابات میں دے سکوں گا، جو سوالات آئے ہیں میں جواب دوں گا، باقی کو پھر قرض رکھ لیں گے، پھر کسی کبھی یار زندہ صحبت باقی، اور پھر جو ہے مجھے آپ سے آخری گفتگو کرنی ہے، اور مجھے بتانا ہے کہ دین کا کوئی کام جو میں کر رہا ہوں کس نہج سے کر رہا ہوں، اس کے کون کون سے شعبے ہیں، کس کس سے آپ کس طور سے متعلق ہو سکتے ہیں، اس میں میری دعوت کیا ہے،
میرے دست و بازو بنے تو، اور اپنے طور پر کریں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے۔ اب یہ سارا کچھ قرآن سننے کے بعد بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی وہی رہ جائے، اسی رخ پر رہ جائے کہ جو اس رمضان کی آمد سے قبل تھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الانفال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، آمین یا رب العالمین۔ میں نے اپنی اس وقت کی گفتگو کا موضوع قرار دیا ہے بحالات موجودہ مسلمانان پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی۔ الحمدللہ ہم نے 25 دن قرآن پڑھا، بہت سے حضرات نے پوری پابندی سے شرکت کی ہے، پورے قرآن کے ترجمے سے گزرے ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں گفتگو مشرکین سے ہو رہی ہوتی تھی، کبھی منافقین سے ہو رہی ہوتی تھی، کبھی منکرین آخرت سے ہو رہی ہوتی تھی، کبھی یہود سے، کبھی نصارہ سے، کبھی مسلمانوں سے، اور یہ کہ مکی صورتوں کا اپنا رنگ اور انداز ہے اور مدنی صورتوں کا اپنا رنگ اور انداز ہے۔ پھر اس میں احکام الہیہ بھی آئے ہیں، عبادات کے ضمن میں آئے ہیں، معاشرتی احکام آئے ہیں، آئلی قوانین آئے ہیں، سیاسی ہدایات آئی ہیں۔ اب جیسے تو یہ کہ زندگی کے ہر گوشے کے لیے اور ہر آنے والے دور کے لیے اس میں ہدایت ہے، لیکن اس وقت میں نے جو عنوان معین کیا ہے وہ دو اعتبارات سے بحالات موجودہ اور خاص طور پر مسلمانان پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی کیا ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید کی وہ رہنمائی کہ جو ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اساسی ہے، بنیادی ہے، جو زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسے بھی چند نکات کی شکل میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ قرآن مجید کی وہ جو تعلیم ہے ابدی، ماورائے زمان و مکان، ہر دور، ہر ملک، ہر زمانے کے مسلمان کے لیے، وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرے، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ توحید۔ توحید ایک عقیدے کی توحید ہے، اس کو مانے کہ وہ ایک ہے، اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا مد مقابل اور کفر نہیں ہے، نہ اس کی صفات میں نہ اس کی ذات میں۔ لیکن یہ کہ ایک ہے توحید عملی، اور ہم نے اس دورہ ترجمہ قرآن کے دوران 4 صورتوں میں اس توحید پر بڑی مفصل بحثیں کی ہیں، اس وقت گن لیجئے۔ ایک ہے عقیدے کی توحید، ایک ہے عملی توحید۔
عملی توحید 4 نکات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے جو کہ سورہ زمر کا مرکزی مضمون تھا، عبادت اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں۔ عبادت میں نماز، روزہ یہ سب بھی شامل ہیں، لیکن یہ کہ وہ عبادت جس کے ساتھ اطاعت اللہ کی خالص نہیں ہو رہی ہے۔ اطاعت منقسم ہے، کہیں اپنے نفس کی اطاعت ہو گئی اللہ کی اطاعت کو پس پش ڈال کر۔ فرمایا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو خدا بنا رکھا ہے؟ وہ مطاع ہے، اس کا کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور بنا رکھا ہے خواہش نفس کو الہ۔ اس اعتبار سے مخلصین لہ الدین، آج بھی وہ آیت آئی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، عبادت اللہ کی لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ خالص اطاعت کلی اطاعت ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور منفی طور پر تنبیہ آج بھی میں نے وہ آیت آپ کو سنا دی تھی، پھر تازہ کر لیجئے۔ اگر اللہ کی اطاعت کچھ حصے میں کی جائے زندگی کے، کچھ میں نہ کی جائے، گویا کہ آپ نے تقسیم کر لیا اطاعت کو، اس پر جو وعید آئی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی بھی یہ روش اختیار کرے گا دنیا کی زندگی میں، اس کا اس کے سوا کوئی اس کی سزا نہیں ہے کہ دنیا میں تو ذلیل و خوار کر دیے جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے۔ تو یہ عبادت ہوگی مخلصین لہ الدین۔ اسی کا ایک اور پہلو ہے دعا، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ سورہ مومن کا مرکزی مضمون وہ تھا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعا تو کرو لیکن تم اطاعت بھی خالص اس کی کرتے ہو کہ نہیں؟ اگر وفاداری تمہاری اللہ کے ساتھ پوری نہیں تو کس منہ سے دعا کر رہے ہو؟ وہ حدیث میں سنا چکا ہوں کہ ایک شخص حج کے لیے پہنچ گیا ہے اور وہ پہنچا ہوا ہے جبل رحمت پر اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہے، یا رب یا رب، وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، پہنا ہوا حرام کا ہے، اس کا جسم حرام کی آمدنی سے اور اس کے کھانے پینے سے بنا ہوا ہے۔ تو دعا مخ العبادہ هو العبادہ، لیکن دعا بھی وہی کہ جو مخلصین لہ الدین، اس حال میں کی جا رہی ہو کہ بندے نے یکسو ہو کر اپنی کل اطاعت کو اللہ کے لیے بنا دیا۔ اس سے اگلا قدم ہوتا ہے ان فرد سے ایک دوسرے فرد کو دعوت، اب اسی کے داعی بن کر کھڑے ہو جاؤ، اب لوگوں کو بھی اسی کی دعوت دو، وہ بھی اللہ کی بندگی کریں مخلصین لہ الدین، وہ بھی اللہ کو پکاریں مخلصین لہ الدین۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، یہ سورہ حامیم السجدہ کی مرکزی آیت ہے۔ چوتھا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگی مخلصین لہ الدین کی پوزیشن، اگر جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں قانون تو کسی اور کا چل رہا ہے، عدالتیں اس قانون پر فیصلے کر رہی ہیں، نظام جو ہے معاشی وہ کسی اور نظام پر چل رہا ہے، وہ سودی کاروبار ہو رہا ہے اور سودی لین دین ہو رہا ہے، پورا بزنس اس پر ہے، پوری انڈسٹری اسی پر ہے، پوری حکومت اس پر ہے۔ تو ہم بھی تو اسی کے فرد ہیں نا، شہری ہیں اسی ملک کے، اسی ریاست کے، اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ تو یہ مقصد تو اسی وقت پورا ہوگا جبکہ پورے نظام زندگی پر اللہ کی اطاعت کا سکہ قائم ہو جائے۔ اس کا نام ہے اقامت الدین۔ چنانچہ سورہ شورى پھر چوتھے نمبر پر جو آئی اس کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس لیے کہ قرآن مجید تو کہتا ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، ہماری عدالتوں میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں ہو رہے، تو فیصلے کرانے والے، فیصلے کرنے والے، فیصلے ماننے والے، فیصلے ایگزیکیوٹ کرنے والے، فیصلوں کی تنفیذ کرنے والے، وہ سب کیا ہوئے؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، وہی تو مشرک ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، وہی تو باغی ہیں ہمارے۔
تو مطلب یہ ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کی صرف ایک شکل ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، ہمہ تن ہمہ وقت۔ اس نظام باطل کو ریکنسائل نہ کیا جائے اس سے ذہناً قلباً۔ live under it if you have to live it but under protest۔ اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے under protest رہے کہ میں نے اس نظام کو قبول نہیں کیا، میں اسے تسلیم نہیں کرتا، میں اس سے استفادہ کروں گا جو کم سے کم ہے میرے بقا کے لیے، اور اپنی ساری توانائی، اپنی ساری قوت، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری صلاحیت، اپنے سارے وسائل اور ذرائع اس نظام کو بے خبن سے اکھیڑ کر اس کی جگہ پر اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کرنے کے لیے وقف کر دوں۔ اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے۔ اسی کے نام ہے تکبیر رب، رب کو بڑا کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اسی کا مطلب ہے، اسی لیے حضور بھیجے گئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسی کے لیے آیا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ یہ تمام اصطلاحات ہیں، عباراتنا شتیٰ وحسن کا واحد، مطلب کیا ہے؟ دین کو قائم کرو، دین کے مکمل نظام کو برپا کرو، تاکہ زندگی اپنے تمام ایسپیکٹس، اپنے تمام پہلوؤں سمیت انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشے اللہ کی اطاعت کے اندر آ جائیں۔ اس کے بغیر اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پہلا کام ہے اللہ کا حق ادا کرنا۔ اسی لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن اس عبادت کے یہ لوازم ہیں، فاعبدوہ مخلصین لہ الدین، فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ اسی کی دعوت دوسروں کو دو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن، اور اللہ کے دین کو بتمام و کمال قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا دو۔ اب آئیے اللہ کے بعد دوسرا حق ہم پر ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بدولت ہمیں یہ ہدایت نصیب ہوئی، ہمارے ماں باپ کو ان کے ماں باپ سے ملی، ان کو ان کے ماں باپ سے ملی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں ہیں، آپ کے صحابہ کی، محمد رسول اللہ والذین معہ، کیسی کیسی مشقتیں جھیلی ہیں، تب یہ دین پھیلا تھا اور تب یہ دین غالب ہوا تھا۔ ان کا کیا حق ہے ہمارے اوپر؟ ویسے میں ساری حقوق تو یہاں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات جان لیجئے کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تمام دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رسول، 5 مرتبہ آیا ہے، جن میں سب سے نمایاں آیت یہ 2 آیتیں تو اکثر لوگوں کو یاد ہوں گی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنی رسالت کے فرائض ملک عرب اور قوم عرب کی حد تک تو پورے کر دیے، باقی دنیا کے لیے اس وقت بھی اور آنے والے ہر انسان کے لیے یہ فریضہ رسالت امت کے کندھے پر ڈال گئے، جبکہ آخری حج میں گواہی لے کر الا هل بلغت، اور جواب مل گیا انا نشهد انک قد بلغت وادیت وامان، اس نصحت، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اب یہ بوجھ میرے کندھے سے تمہارے کندھے پر آ گیا۔ تو اگر ہم امتی ہیں تو مقروض ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ خواہش ہے کہ ان کی شفاعت ملے تو ان کا حق ادا کرنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کے کم سے کم 2 تقاضے۔ پہلا تقاضا تو قرآن کی تبلیغ کر دینا ایک ایک فرد نوع بشر کو اس امت کے ذمے ہے۔ اگر قرآن پہنچایا نہیں تو محمد کی رسالت کا پیغام ان تک نہیں پہنچا، امت کیا جواب دے گی قیامت کے دن؟ اے اللہ، ان کے حوالے تھا کام، یہ قرآن کے کسٹوڈینز تھے۔ حضور نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، میں تمہیں قرآن دے کر جا رہا ہوں، قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا، اب پہنچاؤ اسے۔ تو ایک تو ہے قرآن کا پہنچانا، اور دیکھیے وہ یاد کر لیجیے سورہ نام کی آیت، اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا تاکہ تمہیں بھی خبردار کر دوں، اور جن تک یہ قرآن پہنچ جائے اس تک گویا کہ میرا انذار پہنچ جائے گا، لیکن پہنچائے گا کون؟ میرا امت ہی پہنچائے گا۔ نمبر 2، یہ جو پہنچانے کا اور یہ جو حضور کا قرض ہم پر ہے، ہمارے کندھے پر، اجتماعی سطح پر اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے
کہ دنیا کے کسی ایک سائزیبل ملک میں وہ پورا نظام قائم کر کے دکھا دیا جائے عملاً، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے، یہ خیالی جنت نہیں ہے، دیکھ لے کہ اس کی برکات کیا ہیں، دیکھ لے کہ کس طرح کا معاشرہ وجود میں آتا ہے، کیسا معاشی انصاف ہوتا ہے، کیسی حریت کا جو ہے یہاں پر مظاہرہ ہے، مادر پدر آزادی نہیں لیکن حریت ہے، وہ کمیونزم والی مساوات نہیں لیکن سب کی تمام بنیادی ضرورتوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے کہ حضور نے حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا دجلہ و فرات کے کنارے تو عمر ذمہ دار ہوگا۔ وہ ساری خوبیاں جن کے لیے کہ انسان دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کبھی مشرق کبھی مغرب، کبھی فرینچ ریولوشن کبھی بولشوک ریولوشن، یہ سب کاہے کے لیے؟ ان سرچ آف اے جسٹ سوشل آرڈر، ظلم سے ایکسپلائٹیشن سے بچ کر کسی طریقے سے کوئی نظام ایسا ہو کہ جس میں عدل ہو، انصاف ہو، اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو۔ جب تک ہم اس کو قائم کر کے نہیں دکھا دیں گے ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے اللہ کے نبی کا حق ادا کر دیا۔ دنیا کہے گی یہ کہتے ضرور ہے ہمارے پاس اعلیٰ نظام ہے، اگر واقعتاً سمجھتے تو قائم نہ کرتے اپنے ہم، تو ہماری کیفیت جو ہے وہ ہمارے اس قول کی نفی کر دے گی۔ گویا کہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں ہوتا جب تک کہ پورا نظام قائم نہ کیا جائے، اور رسول کا قرض بھی ادا نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے دین کا پورا نظام قائم نہ کیا جائے۔ اب آئیے تیسرا حق ہے بندوں کا، حقوق العباد، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں تو کوئی کمی برداشت بھی کر لے گا، معاف بھی کر دے گا، لیکن بندوں کے نہیں۔ بندوں کا حق کیا ہے؟ بندوں کا حق یہ ہے کہ انہیں عدل ملے، انصاف ملے، ان کے حقوق غصب نہ کیے جائیں۔ اس کے لیے دیکھیے قرآن مجید جو ہم نے پڑھا ہے 25 دنوں میں، کس ریپیٹیشن کے ساتھ بات آئی ہے، جو چیز کہ ہمارے ذہنوں سے نکل گئی۔ ہم نے مذہب کو بنا دیا ہے صرف آخرت کی چیز، اسلام اس دنیا کی شے ہے، ہم نے بنا دیا اسے آخرت کی شے۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لوگوں نے کہا، مارکس نے کہا، ریلیجن از دی اوپیم آف دی ماسز، اب سب کچھ آخرت میں مل جائے گا، یہاں ظلم سہ لو، برداشت کر لو، سرمایہ داروں کے، جاگیرداروں کے اور جو سرداران قبائل ہیں ان کے سب ظلم سہو، برداشت کرو، اور تمہیں اللہ کے ہاں آخرت میں مل جائے گا۔ قرآن کا نظریہ تو یہ نہیں، قرآن کا ہم پڑھ چکے، سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ خود قائما بالقسط ہے، عدل کا قائم کرنے والا۔ انبیاء کو کیوں بھیجا؟ اللہ اکبر، وہ آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے اپنے رسول بھیجے معجزات دے کر، ہم نے کتاب نازل فرمائی، ہم نے میزان نازل فرمائی، حقوق اور فرائض کا توازن، حقوق اور فرائض کا توازن۔ کس لیے یہ سب کچھ ہم نے نازل کیا؟ یہ کھکیڑ کس لیے بول لیا؟ واز اٹ این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت ہے، جو لوگ ظلم چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو، لوہے کی طاقت سے ان کے سر چلے جائے، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ میرے کون سے بندے ہیں جو میرے وفادار ہیں، میرے نظام عدل قسط کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگاتے ہیں، جانے دینے کو تیار ہے۔ آیت نمبر 25 سورہ حدید کی، نظام عدل و قسط، انزال کتب، ارسال رسل، ان سب کا تھیم کیا ہے؟ یہاں عدل اور انصاف قائم کرنا۔ حضور سے کہہ دیا گیا، یہ سورہ شورى کی آیت یاد کر دیجیے، آیت نمبر 15، کہہ دیجیے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، دیکھو میں تمہارے مابین عدل قائم کرنے آیا ہوں۔ مسلمانوں سے کہا گیا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان عدل کو، قسط کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ، اور اللہ کی گواہی دو، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ خود قائما بالقسط ہے، اس کی گواہی اسی طرح ہوگی کہ تم اس کے نظام عدل و قسط کو قائم کرو۔ یہی مضمون پھر دہرا کر سورہ مائدہ میں آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، لیکن اللہ کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے؟ اللہ کو کھانا دینا ہے، روٹی دینی ہے، کیا دینا ہے؟
اللہ کے لیے کھڑے ہو جانے کا مطلب ہے اس کے دیے ہوئے نظام عدل و قسط کو قائم کرو. یہ ہے دین جس کا یہ پہلو جو ہے سرے سے نگاہوں سے اوجھل ہے. انسانوں کا حق ہے ان کو ظلم سے نجات دلائی جائے. حضور کی اپنی شان تھی یدع عنہم اسرہم والاغلال اللاتی کانت علیہم. آ کے آپ نے دنیا کو وہ جو طوق ان کے گردنوں میں پڑے ہوئے تھے بادشاہوں کی غلامی کے طوق ان سے نجات دلائی ہے. سرمایہ داروں کی غلامی کے طوق اس سے نجات دلائی. سود کی جڑ کاٹ کر سرمایہ داری کی جڑ کاٹ دی اور بادشاہت کی جڑ کاٹ کر برابر تم سب کے سب برابر ہو. بادشاہ صرف ایک وہ ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آدری. یا ایھا الناس کونوا عباد اللہ اخوانا. سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ. تم میں سے کوئی آقا نہیں ہے سب کے سب بندے بن جاؤ آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اور اس کی آخری بات آپ کو بتاؤں گا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں نے حملہ کیا ایران پر تو رستم سپہ سالار افواج جو تھا ایران کا اس نے یہ سوال کروایا کہ آپ ہم پر کیوں چڑھ دوڑے ہیں؟ پہلے بھی آپ عرب لوگ تھے بدوی بدو لوگ تھے کبھی کبھی لوٹ مار کر کے لے جایا کرتے تھے آتے تھے لوٹ مار کیا اور چلے گئے. یہ اس دفعہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہے ہو کیا وجہ ہے؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً رشتے میں حضور کے ماموں لگتے ہیں اور صحابی اتنے درجے کے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور ایک ہی صحابی ہے حضور کا جس کے لیے حضور نے کہا ہے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان. غزوہ احد میں جب حضور پر نرغہ ہوا ہے اور ہر طرف سے دشمن نے حملہ کیا ہے یہ 7 تیر چلا رہے تھے اور روک رہے تھے دشمنوں کو. اس وقت حضور نے فرمایا ہے 7 تیر چلائے جاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان. یہ شان ہے ان کی. ان کا جواب یہ تھا کہ اس مرتبہ ہم خود نہیں آئے لوٹ مار کرنے نہیں آئے. انا قد ارسلنا اب تو ہمیں بھیجا گیا وی آر آن اے مشن. اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہمیں. اینڈ واٹس دی مشن؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان. لوگوں کو نکالیں جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف. ومن جور الملوک الی عدل الاسلام. بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر اللہ کے نظام عدل سے نظام خلافت راشدہ جہاں جو اس وقت دنیا کی عظیم ترین مملکت کا جو فرما روا تھا اس کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے. ایرانی سے سفیر آیا تھا دیکھنے کے لیے اور مدینے میں پوچھا تھا حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں اینا ملککم تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے؟ جواب ملا تھا لیس لنا ملک ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے بل لنا امیر ہمارا ایک امیر ہے. کہاں ہے بھائی؟ تو محل نظر نہیں آیا ہمیں کہاں رہتا ہے؟ وہ گیا ہے محل وحل تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ گیا ہے کچھ اونٹ جو تھے گم ہو گئے تھے بیت المال کے بہت تلاش کیا نہیں ملے تلاش کرنے گیا. وہ نظام کوئی وجہ تھی کہ گاندھی نے 1937 میں کہا تھا جب پہلی مرتبہ پروونشل الیکشنز ہوئے ہیں ہندوستان میں اور فرسٹ انسٹالمنٹ دی ہے انگریزوں نے سیلف رول کی انڈینز کو اور تقریباً پورے ہندوستان میں کانگریس کی وزارتیں بنی ہیں. ہریجن میں جو اس نے مقالہ لکھا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں فالو دیم. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. نوٹ کیجئے یہ 3 ہیں حقوق. اللہ کا حق اقامت دین، رسول کا حق تبلیغ قرآن اور دین کا ایک مکمل نمونہ ضرور دکھا دینا عملی شکل میں تاکہ حجت قائم ہو جائے. اور انسانوں کا حق انہیں ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اور انہیں اسلام کے نظام عدل کے تحت لایا جائے. یہ انسانوں کا حق ہے. تینوں حق جا کر مل گئے ایک ہی چیز پر جس کا نام اقامت دین ہے. یہ چیزیں میں نے کہی ہیں یہ ہیں دائمی ابدی. ایک مسلمان اکیلا بھی کہیں ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے میری ذمہ داریاں ہیں. شروع کریں آج کریں کل ایک اور آدمی مل جائے گا 2 ہو جائیں گے. ایک اکیلا 2 جماعت ایک اکیلا 2 11. نہیں کامیاب ہوتا کوئی بات نہیں. فرض تو وہ ہے کہ ادا کرنا ہے. کامیابی ناکامی 950 برس تک حضرت نوح دعوت دیتے رہے ناکام رہے اس معنی میں. ویسے تو کامیاب وہی ہوئے باقی قوم جو ہے ہلاک ہو گئی لیکن اس معنی میں تو ناکام رہے. کوئی پرواہ نہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ اب پاکستان کے خاص کانٹیکسٹ میں آ کر بات کروں اور یہ گویا کہ میری گفتگو اب یہ کنٹینویشن میں ہے جو جمعے کا میرا خطاب تھا. پہلی بات تو یہ سمجھیے اپنی خودی پہچان ہو غافل افغان. یہ پاکستان کس شے کا نام ہے؟
کیا یہ دنیا میں دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں ویسا ہی مسلمان ملک ہے، یا اس کی کوئی خصوصی اہمیت ہے، کوئی خصوصی حیثیت ہے، کوئی امتیازی مقام اور مرتبہ ہے؟ اور یہ بھی سارا کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن مجید سے۔ میں نے اس آیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قیام پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا، میں یہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 26 کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، ذرا یاد کرو اے مسلمانوں جب تم ہندوستان میں، اب میں اس کی جو ہے تفسیر نہیں کر رہا کہ جب یہ نازل ہوئی یہ صورت اس کا کیا مطلب، اس کے الفاظ کا جو عموم ہے اس کے حوالے سے جس طرح یہ پاکستان کی تحریک کے اوپر 100% منطبق ہو رہی ہے اسے سمجھیے۔ جبکہ تم اقلیت میں تھے، مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا۔ ہندو زیادہ بیدار، زیادہ سرمایہ دار، زیادہ تعلیم یافتہ، اور انگریز اس کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ کیوں کر رہا تھا؟ کہ مسلمان سے حکومت چھینی تھی، بغاوت کا اندیشہ تھا۔ ہندو پہلے بھی غلام تھا، اس کے لیے چینج آف ماسٹرز کا معاملہ تھا، پہلے غلام مسلمانوں کا تھا، اب عیسائیوں کا ہو گیا، اسے اٹھانا تھا مسلمان کے مقابلے۔ اس سے ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر یہ انگریز چلا جائے گا، اب تو پھر بھی رول آف پین ہے، رول آف سورڈ تو نہیں ہے اس وقت، انگریز کی کچھ نہ کچھ قانون جو ہے رول آف لا تھا، اگر یہ چلا گیا اور ملک ہو گیا آزاد دنیا کے موجودہ اصولوں کے مطابق، ون مین ون ووٹ، تو مسلمان تو بالکل ہی رحم و کرم پر ہوں گے، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی ثقافت، ان کی زبان، ان کے معاش کو، ان کے مذہب تک کے اوپر ہندو جو ہے وہ حملہ کرے گا اور اپنی 800 سالہ جو ہے غلامی کا یا 1000 سالہ غلامی کا بدلہ چکائے گا، جس کا ظہور ہو گیا تھا اندرا گاندھی کے انفاذ سے، جو سقوط مشرقی پاکستان کے وقت اس کی زبان سے نکلے ہیں، وی ہیو ایونجڈ our 1000 years defeat، 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا۔ یہ تھا خوف۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ، اللہ نے تمہیں پناہ دی، پاکستان دیا، 2 ٹکڑے دیے، تم اس میں آؤ اور پناہ لو۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید فرمائی، اور رَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں طیبات کا رزق دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ مسلمانوں کو ہندوؤں کے اس غلبے سے بچانے کے لیے ایک شرط لازم یہ تھی کہ مسلمان ایک جماعت کے جھنڈے تک جمع ہوں، ورنہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں۔ کانگریس جیسی طاقت، بڑی منظم جماعت، سرمایہ اس کے پیچھے، تعلیم یافتہ لوگ اس کے پیچھے، انگریز کی سپورٹ اس کی، تو اس میں مسلمانوں کے لیے تو جب تک کہ وہ یکجان نہ ہو جائے اور پوری ان کی قوت مسلم لیگ کے جھنڈے تلے نہ آ جائے، پاکستان کیسے بن جائے گا؟ اور یہ معلوم تھا کہ چاہے اصل تو محرک ہمارا یہی ہے کہ دباؤ سے بچ جائیں ہم، ان ہندوؤں کے دباؤ سے، ثقافتی، مذہبی، لسانی دباؤ سے، معاشی دباؤ سے بچ جائیں، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے ایک نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ بات جو میں نے ابھی کہی تھی کہ حضور کا قرض ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ایسا نہ کریں، وہی بات ہے جو اقبال نے کہی تھی 1930 کے خطبے میں، کہ مجھے یہ یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے ہیں دور ملوکیت میں، انہیں ہٹا کر اصل تعلیم کا ایک نقشہ دکھا دے دنیا۔ ہندوستان نے تو دیکھی مغلوں کی حکومت، خلجیوں کی حکومت، افغانوں کی حکومت، لودھیوں کی حکومت، خلافت راشدہ تو نہیں دیکھی نا۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں وہ نظام قائم کریں، یہی قائد اعظم نے کہا تھا۔ پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اور پھر جو دعائیں مانگی گئی تھی، بہت سے جو میری عمر سے کم عمر کے لوگ ہیں انہیں تو بہرحال یاد نہیں ہو سکتا، لیکن میری عمر کے لوگ یا مجھ سے بڑوں کو تو یاد ہے، ہم نے نعرے لگائے، دعائیں مانگی گڑ گڑا کر،
اور وہ دعائیں یہ تھی کہ اے اللہ تو ہمیں یہ ملک دے دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ اس کی ہم نے خلاف ورزی کی ہے۔ 52 برس پورے ہو گئے، آج 27ویں شب ہے، میرے اندازے میں آج 27ویں ہے۔ عرب میں، خلیج میں، سب جگہ 27ویں شب ہے آج، کوئی بہت دور نہیں ہے خلیج آپ سے، خلیج ہی کے دہانے پر پاکستان واقع ہوا ہے۔ 52 برس پاکستان کے ہو گئے، اس میں کتنا اسلام ہم نے نافذ کیا ہے؟ کہاں ہے وہ اصول حریت و اخوت و مساوات؟ وہی سودی نظام، وہی جاگیرداری نظام، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشتے دہ کانا خراب، انقلاب ہے انقلاب۔ یہ اقبال کہتا ہوا مر گیا۔ سرمایہ دار نے مزدور کے رگوں سے سرخ خون کشید کر کے شراب بنائی ہے جسے وہ شام کو بیٹھ کر پیتا ہے، اور زمیندار اور جاگیردار وہ کسانوں کی جو محنت کا اور خون پسینے کی کمائیوں سے عیش کرتے۔ انقلاب انقلاب، لیکن وہ 52 برس ہو گئے، انقلاب تو نہیں آئے، وہی نظام۔ گویا کہ ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، اس بدعہدی کی سزا کیا ہے؟ نفاق ہم پر مسلط کر دیا گیا۔ سورہ توبہ کی 3 آیات منافقین کی خاص قسم بیان فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، بالکل نیک ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا تو کیا کیا؟ بخلوا بہ، پھر انہوں نے بخل سے کام لیا، وتولوا، پیٹھ موڑی، وہم موردون، اعراض کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ اور نفاق وہ بیماری ہے، قرآن میں کہا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، وہی جو اشد العذاب یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اگر پورے دین پر کاربند نہیں ہوگے تو قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونکے جاؤ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافقین کے بارے میں ہم نے سورہ توبہ میں بھی آیت پڑھ لی، سورہ منافقون میں بھی پڑھ لی۔ ان کے لیے اے نبی آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر اللہ لهم۔ اس نفاق کی 3 شکلیں ہیں۔ نفاق باہمی، وہ ایک قوم ایک نہیں رہی، اب ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر اب وہ قومیتوں میں تحلیل ہو گئی، عصبیتیں، ایتھنک، لنگوسٹک، پروونشل، قوم کہاں ہے؟ تحلیل۔ نفاق باہمی، ایک نفاق کردار، جو حضور نے فرمایا کہ 3 نشانیاں ہیں منافق کی، اگر تینوں چیزیں ہوں تو وہ کٹر منافق ہے، خواہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب کہیں امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے۔ اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنا بڑا ہے یہاں اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائن ہے۔ اب تو اربوں کے معاملے ہوتے ہیں، وہ خیانت جو ہے وہ کچھ سینکڑوں ہزاروں کی اب نہیں ہے، ملین اور بلین کا معاملہ، اللہ ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کوئی، لیکن یہ کہ وہ ایکسیپشنز ہیں۔ اور تیسری سب سے بڑی منافقت اس وقت ہے ہمارے دستور کی منافقت۔ قرارداد مقاصد میں اللہ کی حاکمیت بھی ہے، اور اسی قرارداد مقاصد میں غیر اسلامی چیزیں بھی ہیں، اسی دستور کے اندر یہ دفعہ بھی موجود ہے۔ کوئی قانون سازی یہاں کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جا سکتی، لیکن آپریٹو نہیں ہے۔ آپریٹو اس انداز میں ہوگی کہ آئیڈیالوجی کونسل بنا رکھی ہے، وہ دیکھتی رہے گی اور ہر سال رپورٹیں پیش کرتی رہے گی۔ رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا، ان کی امپلیمنٹیشن گارنٹیڈ ہے یا نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ ضیاء الحق صاحب نے فیڈرل سید کوڈ بنائی، 2 ہتھکڑیاں بھی پہنا دی، اس کو 2 بیڑیاں بھی پہنا دی۔ دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج، جو جوڈیشل لاز ہیں وہ بھی تمہارے دائرے سے خارج، فیملی لاز بھی تمہارے دائرے سے خارج، اور مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے تمہارے دائرے سے خارج۔ اس سے بڑا مکر اور فریب اور اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہو سکتا اسلام کے ساتھ۔
اب اس کی سزا جو ہے وہ بھگت رہے۔ نمبر 3، مذہبی دہشت گردی، کبھی سنی تھی اس نوعیت کی؟ کون کر رہے ہیں؟ چاہے وہ اعلی کار ہو باہر کے، ہیں تو یہاں کے، باہر والا آدمی کوئی آ کے نہیں کر رہا ہے تو یہاں کے اعلی کار بن گئے ہوں گے، وہ را کے ہوں، وہ موساد کے ہوں، کوئی بھی ہو۔ لیکن یہ کہ اگر یہ مذہبی یہ تلخی نہ ہو تو یہ کور کیسے مل جائے انہیں؟ اس کے لیے آپ نوٹ کیجئے سورہ انعام کی آیت نمبر 65، اللہ نے اپنے 3 قسم کے عذاب گنوائے جن میں بدترین عذاب یہ ہے۔ هو القادر، کہہ دیجئے اے نبی اللہ اس پر قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کوئی عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے بھیج دے، اور من تحت ارجلکم، تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے، زلزلہ آ جائے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم بعض بعض، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو۔ یہ 3rd ٹائپ آف پنشمنٹ، ڈیوائن پنشمنٹ، جس کا ہم اس وقت شکار ہیں۔ 4تھے درجے میں معاشی اعتبار سے ملک تباہ ہو چکا ہے۔ کوئی حکومت، نواز شریف صاحب کیا، کوئی بھی ہو اس وقت، وہ کسی جگہ کھڑے ہو کر کسی حکم کو ماننے سے انکار کر ہی نہیں سکتی، IMF کا اور ورلڈ بینک کا۔ کسی ایک قسط کے آنے میں ذرا دیر ہو اور جان پر بن جائے گی حکومت کی۔ ہم بالکل دیوانے، وہ تو جب آپ اس کی ان کی پوری پالیسی کو اگر ٹو کریں گے تو آپ کو وہ قسط دیتے رہیں گے، ہیروئن کی ڈوز آپ کو ملتی رہے گی، لیکن جتنی وہ ڈوز آپ کو مل رہی ہے بیڑا مزید غرق سے غرق تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دیوانہ ہو چکا ہے ملک۔ ادھر سے پھر ایک لہر بھی شروع ہو چکی ہے جس کی خبر دی تھی، دجال جو ہے 1 سال چند مہینے کا معاملہ ہے کہ جس میں وہ پوری دنیا میں پھر جائے گا اور رزق کے خزانوں پر اتنا قبضہ ہو جائے گا اس کا کہ جو کفر کرے گا اس کو دے گا، باقی کسی کو نہیں دے گا۔ جس طرح آپ کے سٹاک ایکسچینجز اور جو کرنسی جو ہے جس طریقے سے ان کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا ہے فارس سے، تو پاکستان تک پہنچنے سے کیا دیر لگے گی؟ اور اگر رشیا میں ہو سکتا تھا کہ ڈبل روٹی نہیں رہی تھی، وہ جو فضاؤں میں جو سب سے پہلے گیا ملک، خلاؤں میں گیا، وہاں ڈبل روٹی نہیں ملتی تھی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت کا فوٹو میں نے دیکھا تھا، شدید ترین سردی میں اپنا پل اوور دے رہی ہے ایک مچھلی لینے کے لیے۔ یہ حال ہوا اس ملک کا۔ ہمارا جو حال ہوگا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ جو سورہ سبا کی آیت میں نے سنائی تھی، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، سبا قوم سبا میں بھی اللہ نے فرمایا ان کے وطن میں ہم نے ایک نشانی رکھی تھی، جنتان عن یمین و شمال، 2 جنتیں دی تھی ہم نے۔ پاکستان بھی 2 جنتوں پر مشتمل تھا، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کھاؤ اللہ کے رزق میں سے۔ کتنی خوشحالی تھی پاکستان بننے کے بعد۔ ہندوستان جیسے کوئی شخص داخل ہوتا تھا پاکستان سے، وہ کہتا تھا کہ ہم کسی بڑے ترقی یافتہ ملک سے اور بڑے کسی دقیانوسی ملک میں داخل ہو گئے، اور وہاں سے جو آتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ ہم کسی ویسٹرن ملک میں آ گئے۔ کتنی خوشحالی تھی۔ کلوا من رزق ربکم بلدۃ طیبۃ ورب غفور فاعرضوا، جب اعراض کیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر جو عذاب ہم نے بھیجا ہے، ہم نے ان کے دونوں باغوں کی جگہ پر بس کو ان کے لیے 2 جنگل پیدا باقی رہ گئے، جن میں کوئی پیلو، کوئی اور ڈیلے، کوئی کسیلی سے کچھ چیزیں پیدا ہو گئی، زیادہ سے زیادہ بیر۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ذالک جزیناہم بما کفروا، جو انہوں نے ناشکری کی تھی اس کا ہم نے بدلہ انہیں دیا، وہل نجازی الا الکفور، اور ایسا بدلہ ہم دیتے انہی کو ہیں جو انتہائی ناشکر ہیں۔ اس سے آگے آئیے، حصے بکھرے ہونے کا شدید اندیشہ اب پھر دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے ہاں عدلیہ کا بحران، اس میں چیف جسٹس بھی سندھی اور جو الیکشن کمیشن کا چیئرمین بھی سندھی، اور دونوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اب صدر بھی سندھی، وزیر اعظم بھی سندھی۔ کوئی چمک ہے یا کوئی دمک ہے یا کوئی طاقت ہے، کوئی پشت پناہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہضم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن کوئی ہے بہت بڑی شے کہ جو یہ ساری چیزیں ہضم کرا رہی ہے، ورنہ اس ملک کے اندر یہ چیزیں اس آسانی سے ہضم ہوتی تھی کہ بول رہے ہیں بڑے بڑے لیڈر کہ کوئی ایجنڈا ہے جو اس کو پورا کرنے کے لیے سارا کام ہو رہا ہے۔
میں نے جمعے میں کہا کہ اب تو جناح پور کے لیے بھی آثار نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال چونکہ اسی ملک کو جو قوم سبا تھی اس کے بارے میں آخری جو الفاظ آئے ہیں قرآن میں فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے انہیں بس کہانیاں بنا دیا کہ کبھی ایک قوم ہوتی تھی، اس کی بڑی عظمت تھی، اس کا بڑا تلطنہ تھا اور دبدبہ تھا، اور ٹکڑے کر کر کے اس کو ختم کر دیا۔ وہ حصے بکھرے ہونے کا معاملہ پھر بلکہ نسیہ منسیہ ہونے کا، جیسا کہ میں نے جمعے میں عرض کیا تھا، اس صدی میں دو عظیم مملکتیں، عظیم سلطنتیں نسیہ منسیہ ہو گئی۔ دی گریٹ آٹومان امپائر پہلی جنگ عظیم کے بعد وینشڈ فرام دی میپ آف دا ورلڈ۔ دی گریٹ یو ایس ایس آر، اب کبھی طالب علم ڈھونڈا کریں گے کہاں کہاں ہوتی تھی یو ایس ایس آر۔ زمین رہتی ہے، نام بدل جاتے ہیں، آئیڈینٹی بدل جاتی ہے۔ اور اس کے لیے خاص طور پر نوٹ کر لیجئے عالمی سیاست کے حالات اب جدھر جا رہے ہیں۔ بے نظیر بھٹو اگرچہ ظاہر بات ہے وہ اپوزیشن میں ہے اور اس وقت وہ زخم خوردہ بھی ہیں، لیکن جو باتیں وہ سیاسی انداز کی کرتی ہیں، اور خاص طور پر جب اسی کی تائید میں دوسرے لوگ بھی جو ان کا سیاست سے تعلق ہے، قاضی حسین احمد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کوئی ایجنڈا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے، اور اس وقت چاہتا ہے امریکہ کہ پاکستان کو بالکل تابع کر کے بھارت کے، اور اس کے لیے کوئی علیحدہ سے کوئی اس کی حیثیت نہ باقی رہ جائے، اس لیے کہ بھارت ہی واحد ملک اب اس ملک علاقے میں رہ گیا ہے کہ جس کو وہ پراپ اپ کر سکتا ہے چائنا کے خلاف، اور کوئی ہے نہیں۔ اور چائنا ایک بہت بڑا تھورن ہے ابھی آن دی سائڈ آف امریکہ، یا جو بھی نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ اور اب جو خاص طور پر بھارت میں بی جے پی جس طرح ابھر کر آ رہی ہے، جان لیجئے کہ ان کا پہلا اوپن ڈکلیئرڈ جو ان کا ایم ہے ٹو انڈو پارٹیشن۔ میں جتنا کچھ وہاں کے حالات سے واقف ہوں، بھارت کے مسلمانوں کو کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے ان سے۔ پہلا ٹارگٹ انہوں نے بنانا ہے اس پارٹیشن کو ختم کرنا، ان کی گو ماتا کے ٹکڑے ہوئے ان کے یہاں مذہبیت اور کیا ہے، ان کا کوئی نظام نہیں، کوئی قانون نہیں، ان کی روایات ہے، تہذیب ہے، کلچر ہے، لیکن پارٹیشن کے خلاف وہ کھلم کھلا ہے، انڈو اٹ۔ اور اس کی صورتحال جو ہے اب اس کے لیے فضا بہت ہموار ہو رہی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن اور سنت کے مختلف حوالوں سے کہ اس وقت پاکستان کی خصوصی حیثیت کیا ہے۔ ایک چند پہلوؤں سے اور دیکھ لیجئے، یہ ادر سائڈ آف دی پکچر ہے۔ 400 سال کی تجدیدی مساعی ہمارے پشت پر ہے۔ 1000 سال تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے، 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، 14ویں صدی تمام مجددین امت ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کے مجدد اعظم سید احمد بریلوی، 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن، اور عظیم اور شخصیات علامہ اقبال، مولانا مودودی، مولانا الیاس، ایسی شخصیات پوری دنیا میں ان کے برابر کی شخصیات نہیں۔ یہ سارا ہمارے پیچھے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بار ہے ہم پر، ماضی کا ایک قرض ہے ہمارے کندھوں کے اوپر، ایک ذمہ داری ہے اسلاف کی طرف سے۔ پھر فکری اور روحانی اعتبار سے نوٹ کیجئے، ڈاکٹر شریعتی ایران کے اور مالک بن نبی الجزائر کے کھل کر لکھ چکے اپنی کتابوں میں کہ انٹلیکچوئل اینڈ اسپرچل سینٹر آف گریویٹی آف اسلامک ورلڈ آف اسلام ہیز شفٹڈ ٹو ساؤتھ ایشیا۔ اقبال جیسا مفکر جو پیدا ہوا، آپ اندازہ کیجیے، ایک زمانے میں کبھی بغداد ہوتا تھا علم کا مرکز، پھر اسپین ہوا ہے علم کا مرکز، پھر شمالی افریقہ بنا ہے جہاں ابن خلدون جیسی شخصیتیں ابھری ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب جو اسلام کا روحانی اور انٹلیکچوئل سینٹر آف گریویٹی آف دس امہ ہیز شفٹڈ ٹو دی ساؤتھ ایشیا۔ تیسری بات یہ کہ بھارتی مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے گویا کہ ایک طرح سے اپنا فرض کفایہ ادا کیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں تو پاکستان نہیں بنے گا، انہوں نے کس لیے حصہ لیا کہ وہ اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، یا کم سے کم امت کا اکثر حصہ 2/3 تو بچ جائے اس سارے دباؤ سے کہ جو آ رہا تھا۔
تو اس حوالے سے ان کا بھی تو ذمہ داری کا بوجھ پھر ہمارے کندھوں پر ہے. وہ جو جھیل رہے ہیں آج معاشی طور پر وہ پست ہیں، وہ لازمتیں انہیں نہیں ملتی ہیں، تعلیم گاہوں میں ان کو داخلے نہیں ملتے ہیں، ان کی زبان ختم کر دی گئی ہے. اب ہندی زبان میں ظاہر بات ہے کہ اب تو پھر بھی وہ ایک نسل، لیکن دو نسلیں تو بیت گئیں کہ جو اس تعلیم کی اس زبان کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی. یہ سب کچھ ہوا، کیوں جھیلا انہوں نے؟ یہ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے. تو جو کچھ بیت رہی ہے ان پر، جبکہ انہیں یہ سننے پڑتے تھے نعرے، مسلمان کے دو استھان، پاکستان یا قبرستان، نکلو یہاں سے، تم یہاں ہو کیوں یہاں پر؟ اب بال ٹھاکرے جو کچھ کہتا رہتا ہے، یہ وشوا ہندو پریشر کے لیے جو کچھ کہتے رہتے ہیں. بی جے پی والے تو بڑے سمجھدار ہیں، بڑے ماڈریٹ ہو گئے، مائلڈ ہو گئے اپنے بیانات کے اندر. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے بھارت کو ذرا اطمینان دلا کر پہلے نبٹ لے دونوں سائڈز کے ساتھ، بنگلہ دیش سے بھی اور بنگلہ دیش سے تو نبٹ لیا انہوں نے. حسینہ واجد کے آنے کے بعد اس وقت در حقیقت ورچولی بنگلہ دیش از انڈر بھارت، راہ کا جال بچھا ہوا ہے. میں ابھی ہو کر آیا وہاں پر، وہاں لوگوں نے مجھے بتایا، لیکن اتنا خوف ہے کہ مجال ہے کہ وہ ہمارا کوٹ نہ کر دیجیے، کہیں نام میرا نہ بتا دیجیے. یہ خوف کی کیفیت ہے. دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ ہم نے وہ فرقہ بند کا معاملہ جو طے کر دیا، پانی ہے ہی نہیں. وہ بنگال جو میں نے سن 68 میں دیکھا تھا، ہر طرف سرسبزی اور شادابی اور پانی پانی، اب دیکھ کر آیا ہوں پانی نہیں ہے وہاں، سوکھے پڑے ہوئے نالے اور دریا. صورتحال ان دونوں خطوں کی جو ہے پہلے ان سے نبٹ کر پھر وہ کچھ کریں گے. تیسرا اسپیکٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ پیشین گوئیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان پیشین گوئیوں میں اس خطے کا بھی ایک رول ہے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. پیشین گوئی ایک یہ ہے جو قرآن اس سے بھی ثابت ہے. 3 مرتبہ فرمایا کہ رسول کو ہم نے بھیجا ہے دین کے غلبے کے لیے، اور 5 دفعہ فرمایا کہ بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے. تو رسولوں کا مقصد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پورے عالم اسلامی پر دین جو ہے قائم نہ ہو جائے. بقول اقبال کے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. لیکن حضور نے خبر دی ہوگا دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا، اور اس کے قائم ہونے میں خراسان کا علاقہ اور عرب کے مشرق کے ممالک جو ہے وہ رول پلے کریں گے. ظاہر بات ہے کہ اس علاقے میں آ کر افغانستان خراسان ہے، اور خراسان کا ایک حصہ پاکستان کا بھی کے اندر بھی شامل ہے. یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور یہ جو یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکلا اسے بازیافت جو ہے یہ کریں گی. عربوں میں تو دم نہیں ہے، پہلے بھی عربوں سے چھینا تھا کروسیڈرز نے. 1099 عیسوی میں چھینا ہے یروشلم، اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے کروسیڈرز نے. اور اس کے بعد 88 برس تک وہ ان کے قبضے میں رہا. عرب واپس نہیں لے سکے. کون لینے والا تھا؟ کرد خون صلاح الدین ایوبی. اب پھر عربوں سے چھینا ہے انہوں نے. قوم بودی ہو چکی ہے، ان میں دم نہیں ہے. عیاشیوں نے اور دولت نے ان کو خالی کر دیا، کھوکھلا کر دیا. اب بھی کوئی لیں گے تو فرمایا کہ خراسان کی طرف سے جھنڈے آئیں گے، انہیں کوئی روک نہیں سکے گا جب تک کہ یہاں نہ پہنچ جائیں اور یہاں ایلیا میں جا کر، یروشلم میں جا کر نصب نہ ہو جائے. اس میں بھی ایک رول ہے پاکستان کا. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. میں نے 3 اسپیکٹ سے تو آپ کو جو ماورائے زمان و مکان فرائض ہیں ایک مسلمان کے، اللہ کے حقوق کے حوالے سے، رسول کے قرض کے حوالے سے، انسانوں کے حقوق کے حوالے سے بیان کیے. اور 3 ہی اعتبار سے پاکستان کا جو اسپیشل رول ہے. ایک تو یہ کہ جو ہماری جینیسس آف پاکستان ہے اس کی بنیاد کیا تھی، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. آج جس صورت سے ہم دو چار ہیں منافقت کے 3 اسپیکٹس، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. جو معاشی ہمارے ہاں بدحالی آ چکی ہے قرآن کا، اس کا بھی ذکر ہے جو سورہ سبا میں ہم نے دیکھ لیا. اور جو اندیشے ہیں مزقناہم کل ممزق جعلناہم احادیث، کہ بس کہانیاں رہ جائیں گی، کبھی ایک ملک بنا تھا، قائم تھا. اس کا عین امکان موجود ہے، بلکہ بین الاقوامی ادارے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہوگا، بڑی جلدی ہو جائے گا. پچھلے دنوں وہ رپورٹ شائع ہوئی تھی امریکہ کی فارن آفس کی رپورٹ کہ اتنے سالوں کے بعد پاکستان نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں ہوگا.
اب میں چاہتا ہوں ذرا پازیٹو سائڈ دکھاؤں، ہمارے پاس کچھ ایسٹس بھی ہیں یا نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی متزلزل ہے کچھ ہے، پاکستان کے دستور میں اسلام جتنا آ گیا ہے، اگرچہ اس کی تکمیل جو ہے بہت مشکل ہے، لیکن اتنے حصے کو بھی نکال دینا کسی کے مائی کے لال کے لیے ممکن نہیں ہے. قرارداد مقاصد آئی، اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہے، گویا کہ نظام خلافت اصولاً دستوری طور پر پاکستان میں نافذ ہو چکا ہے. ایسے جیسے میں مسلمان ہوں، چاہے میں عمل نہیں کر رہا اسلام پر، مسلمان ہوں، ہمارا ہر شخص مسلمان ہے چاہے وہ عمل نہیں کر رہا ہے. اسی طرح پاکستان مسلمان ملک بن گیا ہے جب اس نے کہا سوورنٹی بلانگس ٹو ہم اینڈ ناٹ ٹو اس. حاکمیت اللہ کی ہے اور ہمارے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے، اور یہ سیکریٹ ٹرسٹ استعمال ہوگا اسی حاکم مطلق کی دی ہوئی عائد کردہ حدود کے اندر اندر. یہ ہے لا الہ الا اللہ، دستوری زبان میں یہ لا الہ الا اللہ، ان الحکم الا للہ لاہ الملک. پھر یہ کہ ایک بہت بڑا ایسٹ یہ ہے، بہت سی تحریکوں، بہت سے مصنفین، علامہ اقبال، مولانا مودودی اور بھی بہت سے مصنفین کی مسائل سے پاکستان میں جوان، ادھیڑ اور بوڑھے عمر کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو دو چیزیں ان کے اندر موجود ہیں. نمبر ایک، انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارا دین اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا دین ہے، معلوم ہے. وہ دور گزر گیا جب کہ سمجھا جاتا تھا کہ بس نماز روزہ دین ہے. کچھ لوگ اب بھی ہیں، لیکن یہ معلوم ہے سب کو کہ یہ کل زندگی کا دین ہے. عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ہے. وہ تصور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. ہوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی، حبس کی امیری حبس کی وزیری، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ اقبال کا پیغام تھا. وحدت دین و دنیا کو تابع کرنا ہے دین کے. اور یہ کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں اس کی امنگ بھی ہے، خواہش بھی ہے، جذبہ بھی ہے. افسوس صرف یہ ہے کہ ایک تو بٹے ہوئے ہیں بہت، اپنی سیاسی مصلحتوں میں اس کو پیچھے رکھ کر اپنی پارٹی، اپنی شخصیت، اس کو ابھارنے کی فکر ہے. ایک خلط مبحث بہت تھا کہ کیسے دین یہاں لائیں. غلطی سے یہ سمجھا کہ الیکشن میں حصہ لو، ووٹ مل جائیں گے تو اسلام نافذ کر دیں گے. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت حد تک کمی ہو گئی ہے. تمام مذہبی جماعتیں یہ سمجھ چکی ہیں الیکشن کے ذریعے سے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، اسلام نہیں آ سکتا. تیسرے یہ کہ ایک عظیم قرآنی تحریک الحمدللہ اس ملک کے اندر قائم ہوئی اور چلی. کبھی سنا تھا؟ اپنے بڑوں سے پوچھ لیجئے، کبھی 6 گھنٹے بھی نماز تراویح کے لیے لوگ کسی مسجد میں رہے؟ پورا قرآن کا ترجمہ، درس قرآن کی محفلیں، 500 700 آدمی جمع ہیں، جبکہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں، کوئی اختلافی بات نہیں. جو لوگ رہے یہاں پر 25 دن جنہوں نے مجھے سنا ہے، کہیں کوئی اختلافی فرقے وارانہ کوئی بات. قرآن ایز سچ، قرآن سمجھو. یہ تحریک جو ہندوستان میں شروع ہوئی تھی شاہ ولی اللہ دہلوی سے، الفوز الکبیر انہوں نے لکھی، قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا. ان کے 2 بیٹوں نے اردو میں اس سے پہلے ترجمہ کرنا گناہ سمجھتے تھے لوگ. آج بھی بعض لوگ ہیں جو ترجمہ پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، بس قرآن پڑھو اور ثواب حاصل کر لو. ہے بہت بڑی جماعت بھی ہے جو یہ کہتی ہے. مسئلہ پوچھنا تو عالم دین سے پوچھ لو، تم خام کا ترجمہ کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. بس پڑھو اور پڑھ کے ثواب لو. یہ شاہ ولی اللہ نے جب فارسی میں ترجمہ کیا، انہیں قتل کرنے کی سازش ہو چکی تھی. اس نے اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا گناہ کیا. بلا لیے گئے تھے سرحد کے علاقے سے پٹھان قتل کرنے کے لیے. اور مسجد جو فتح پور کی ہے دہلی کی، جو چاندنی چوک کے ایک سرے پر ہے، وہاں درس حدیث دیتے تھے عصر کے بعد، اور اس کے بعد وہ نکل رہے تھے مسجد میں باہر، وہ کھڑے ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے. لیکن کچھ اللہ نے ایسی ہیبت ڈال دی اس وقت ان کے دل پر، کوئی ایسی ان کی شخصیت کا اثر پڑا، وہ حملہ نہیں کر سکے. بہرحال یہ تحریک شروع کی انہوں نے، قرآن کو ایک اوپن کتاب بنایا، کھلی کتاب، پڑھو اس کو، سمجھو اس کو. لیکن الحمدللہ اس کا اگر یہ ملک نہ بنتا تو شاید یہ تحریک ایسی آپ کو یہاں نظر نہ آ سکتی. مواقع ملے ہیں ہمیں، اللہ نے ہمیں سہولتیں دی ہیں.
آپ کو معلوم ہے کتنے مہینے تک ہر ہفتے الہدا کا پروگرام جو ہے پورے ملک میں، جو یوں سمجھیے کہ نیشنل حکم پر ایک ہی وقت میں، اور وہ ٹیلی کاسٹ ہوا. غلغلہ ایک پیدا ہو گیا تھا کہ نہیں اسلام کی قرآن مجید کا. اگرچہ یہ کہ بر وقت جو ہے اس ملک کے اندر جو مغربیت کے پرستار ہیں، جلدی انہیں ہوش آ گیا کہ یہ تو طوفان جو ہے ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا، تو اس کے لیے جو بھی کیا وہ آپ کو معلوم ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، میری دعوت پھیل رہی ہے. دنیا میں جہاں چلے جائیے آپ، جہاں اردو پڑھنے والے، اور اب تو میں نے 3-4 سال سے انگریزی کی ٹانگ توڑنی شروع کر دی ہے. امریکہ جاتا ہوں تو انگریزی کا، اس لیے کہ پہلے میں یہاں تو گھبراتا ہوں انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے. یہاں کے لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں کہ ذرا یہ لفظ انہوں نے ٹھیک نہیں بولا، اب وہ مسکرائیں گے. تو اس سے یہ ہے کہ میں تو یہاں تو کرتا نہیں، وہاں تو جتنی چاہے ٹانگ توڑیں اس کی، اس لیے کہ انہیں خود انگریزی نہیں آتی. ان کے اپنے اپنے ایکسنٹ ہیں، اپنے اپنا ہے، وہ کیا بول رہے ہوتے ہیں، اور ان کی توجہ ہوتی ہے سننے کے لیے یہ کہہ کیا رہے. تو الحمدللہ کہ اب تو میں جاتا ہوں تو 1.5 مہینے میں ایک دفعہ، پچھلی مرتبہ میری ایک تقریر اردو میں ہوئی ایک جگہ پر، باقی سب انگریزی میں. پورا یہ میسج انگریزی میں جا چکا ہے عربوں کو، لوکل وہاں کے افرو امریکنز کو، پھر وہاں سے ہو کر مختلف، وہ تو نرس سینٹر ہے امریکہ اس وقت، وہاں سے جہاں جہاں وہ چیز پہنچ رہی ہے. تو اب اس کا کوئی نتیجہ انشاءاللہ نکلے گا، اور اس کا مرکز اللہ نے اس ملک کو بنایا. یہ ہمارے وہ ایسٹس ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیں، ہمیں دیکھ لینا چاہیے ہمارے کچھ ہے بھی کہ نہیں. اب آئی ہے بات کہ عملی اقدامات کیا ہوں. پہلا قدم تو وہ تھا کہ جو میں نے جمعے میں بیان کیا، اس شعور کو اجاگر کیا جائے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد فرض عین ہے. Nobody is exempt. یہی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اگر دین قائم نہیں ہے تو ہماری عبادت جزوی ہے، ایک حصے میں ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، باقی دوسری زندگی کے ہمارے پہلو جو ہے اللہ کی بغاوت پر مشتمل ہے. یہ کام فرض عین کے درجے میں ہے، اور اس کے لیے عقلاً اور نقلاً لازم ہے کہ کسی نہ کسی جماعت میں آدمی شریک ہو، اکیلا تو یہ کام نہیں کر سکتا. اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، عقل عام بھی کہتی ہے انقلاب، نظام بدل دینا کسی ایک آدمی کے بس کا روگ ہے. ایک پارٹی چاہیے، حزب اللہ چاہیے. حضرت موسیٰ کی قوم نے کوڑا جواب دے دیا تھا تو معاملہ وہی کا وہی رک گیا. حضور کے ساتھیوں نے ایک جماعت کی شکل میں اپنا، جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا دی، اسلام قائم ہو گئی. پھر احادیث دیکھیے، علیکم بالجماع، لا اسلام الا بالجماع. اور سب سے بڑی حدیث، انی آمرکم بخمس، اللہ اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں. اللہ امرنی بہن، مجھے اللہ نے ان کا حکم دیا ہے. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. جماعت کی زندگی ہو اور جماعت بھی سم و طاعت والی، لسن اینڈ اوبے، اسٹرانگ ڈسپلن. اور یہ جماعت کیا کرے گی؟ ہجرت اور جہاد کرے گی. یہ حدیث جو ہے ذرا نوٹ کیجئے کس قدر اس میں ایمفیسس ہے. انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. پھر اس جماعت کے خد و خال ہم نے پڑھے قرآن مجید میں. حزب اللہ سورہ مائدہ میں، فإن حزب اللہ هم الغالبون، حزب اللہ کے یہ اوصاف ہیں. حزب اللہ اللہ کی پارٹی. سورہ مجادلہ میں شیطان کی پارٹی، حزب الشیطان، اور اللہ کی پارٹی. اس جماعت میں ہر فرد کو ہونا چاہیے. البتہ اس کے لیے یہ نہیں کہ میں صرف اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں. کوئی جماعت ہو جو آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ دین کے لیے صحیح کام کر رہی ہے، اس میں شامل ہو، تاکہ کوئی شخص بھی اس سے محروم نہ ہو. جیسے حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے، کہا ایک ہی آیت پہنچاؤ. میرا کوئی امتی بھی تبلیغ قرآن کے فریضے سے محروم نہ رہ جائے. اس لیے کہ پھر میرا امتی کیسے ہوا؟ میرا امتی ہے تو اسے تو قرآن پہنچانا ہے، ایک آیت پہنچاؤ. باقی جو لوگ اپنی زندگیاں وقف کر دیں ان کے لیے کیا کہا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. وہ اپنی زندگی وقف کر دیں. اس حوالے سے کسی بھی جماعت میں جس پر دل ٹھک جائے، اگرچہ اس کے 4 خصائص ضروری ہیں جو آپ کو تلاش کرنے چاہیے. نمبر 1،
ڈکلیئرڈ ایم ہونا چاہیے اقامت دین، دین کا غلبہ، نتھنگ شارٹ آف دیٹ. کوئی جزوی بات، کوئی سماجی اصلاح، یہ سارے کام اچھے ہوتے ہیں. کوئی خدمت خلق کا کام بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ ہر شے کا اپنا ایک مقام ہے. جماعت ہونی چاہیے جس کا مقصود ہو اللہ کے دین کا غلبہ. اقامت دین کہہ لیں اسے، غلبہ دین کہہ لیں، نظام خلافت کا قیام کہہ لیں، حکومت الہیہ کا قیام کہہ لیں، لیکن ڈکلیئرڈ ایم ہونا چاہیے. ان اصطلاحات میں سے کوئی استعمال کر لیجیے. نمبر 2، وہ ڈسپلنڈ ہونی چاہیے. سمعت آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت. ہجوم نہیں، منظم، ایک امیر سے ان کا عہد ہو اطاعت کا. نمبر 3، اسے اپنا طریقہ کار کلیئرلی اسپیل آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہم کس نہج سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہی مبہم سے نعرے لگا کر اور لوگوں کو صرف وقتی جوش دلا کر تو یہ نہیں. معلوم ہونا چاہیے طریقہ کار کیا ہے، اور وہ طریقہ کار انہیں دکھانا چاہیے کہ یہ ہم نے سیرت النبی سے، اس لیے کہ ماڈل وہ ہیں ہمارے لیے، اس سے اخذ کیا ہے. اس کے لیے میں آپ کو حدیث اگر سناؤں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا دوں پہلے. لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر ٹھیک اسی طریقے پر جس میں پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. وہ سیرت النبی سے دیکھیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی قیادت کو ٹھوک بجا کر دیکھ لینا چاہیے جتنا بھی ممکن ہے. باقی یہ کہ آپ کسی کے دل میں نہیں اتر سکتے، لیکن دیکھ لینا چاہیے whether they practice what they say. ان کے گھریلو نظام کیسا ہے، انہوں نے اپنے گھر میں دین نافذ کیا، ان کی معاش کیا ہے، وہ ہے شریعت کے دائرے میں. 4 چیزیں تلاش کر کے، اور اس تلاش میں بھی جو وقت لگے گا وہ جہاد کے اندر شمار ہوگا، بشرطے کہ سیریسلی، یہ نہیں کہ کیجولی بس ایسے ہی اس کو سمجھا جائے کہ اب یہ میری ضرورت ہے، یہ میرا فرض ہے. ہو سکتا ہے مجھے کل موت آ جائے اور میں بغیر جماعت کے ہوں گا. اقامت دین کی جد و جہد فرض عین ہے، اور اس کے لیے نماز شرط لازم ہے، جیسے نماز کے لیے اس کے لیے جماعت شرط لازم ہے، جیسے کہ نماز کے لیے وضو شرط لازم ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ 4 شرطوں میں انسان تلاش کرے، جو بھی سمجھ میں آ جائے، جو بھی سمجھ میں آ جائے. میں نے جو عہد لیا جمعے کے روز، اور کچھ لوگ بعد میں پریشان بھی ہو گئے، اتنا بڑا عہد لے لیا ہم سے، اچانک لے لیا، وہ اس لیے لیا ہے، اس میں الفاظ ہے ممکنہ حد تک میں اپنا وقت اس کام میں لگاؤں گا. کوئی میں نے اس کے لیے معیار مقرر نہیں کیا ہے، ممکنہ حد تک اس کی کوشش ہر شخص کرے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. لیکن یہ کہ یہ معلوم ہو ہمارے ملک کی بھی بقا اسی میں ہے، اس کا استحکام بھی اسی میں ہے. یہ کشتی ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبیں گے، یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے. خالص دنیاوی اعتبار سے بھی سوچنے کی بات ہے. اور پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی اس سے کہیں زیادہ سزا کہیں مل نہ جائے. مشرقی پاکستان جب علیحدہ ہوا تھا کتنی بڑی سزا ملی تھی. 93,000 قیدی مسلمان قوم کا اس ہندو کے پاس جس پر کہیں 800 برس حکومت کی، کہیں 1000 برس حکومت کی. بیڑوں بکریوں کی طرح انہیں ٹرکوں میں لاد کے لے کر گئے ہیں، جیسے ڈیرہ غازی خاطر بکریاں اور بھیڑیں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کے لیے. ٹائیگر جرنیل اور اپنا جو ہے پستول پیش کر رہا ہے، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اور اندرا گاندھی کو کہنے کا موقع ملا We have avenged our 1000 years defeat. اور ہم نے 2 قومی نظریے کو بے آف بنگال میں غرق کر دیا ہے. آج بھی سونیا گاندھی دوبارہ سین پر آئی ہے، اور اس کا شاید آپ نے بیان وہ پڑھا ہو، بھارت ہیز آلریڈی کالونائزڈ پاکستان. پاکستان میں جس طرح بھارتی پکچروں کے ویڈیو دیکھے جاتے ہیں اور جس طرح وہ سنا جاتے ہیں پروگرام، وہ کالونائز تو ہم کر چکے ہیں. بھارت ہے تو آلریڈی کالونائزڈ پاکستان. کلچر پر قبضہ انہوں نے کر لیا ہوگا تو بتا کیا گیا آپ کے پاس. یہ سونیا گاندھی کا بیان تھا. تو غور کر لیجئے، ایک کام یہ کہ ہر شخص لگے سوچے یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہ میرے دین کا فرض عین ہے، یہ میرے اللہ کا حق ہے، یہ مجھ پر میرے رسول کا حق ہے، یہ مجھ پر پوری نوع انسانی کا حق ہے، یہ مجھ پر میرے وطن کا حق ہے، میرے ملک کا حق ہے، میری 400 برس کی تاریخ کا حق ہے. اور جو بھی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان سے بھی میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے تن من دھن لگا دوں۔ اب میں چند باتیں عرض کروں گا۔ جو میں نے کہا کہ یہ تو ہے کوئی جماعت آپ تلاش کریں، اور اس کے بعد بھی انسان آنکھیں کھلی رکھے، کان کھلے رکھے، غور کرتا رہے۔ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، آج شروع تو کر دینا، کسی میں شریک ہو جائے۔ اس میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ میرے نزدیک جماعت کی بنیاد جو ہے مسنون اور منسوس اور معصور، وہ ہے بیعت کا نظام۔ لیکن اگر بیعت کا نظام نہ بھی ہو اور وہ صرف دستوری جماعت ہو، وہ بھی مباح ہے، جماعت کے حق میں ہے، بشرطے کہ اس کا ڈسپلن مضبوط ہو۔ وہ چار آنے والی ممبری والی جماعتیں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ جماعت جس کا ڈسپلن ہو، جس کا اخلاقی ایک معیار ہو۔ اب میں چند باتیں آپ سے عرض کر دوں کہ میں نے 33 سال میں جو کام کیا ہے، 65 سے میں نے اپنے مشن کا آغاز کیا تھا، اب یہ 98 آ گیا ہے، 32 سال تو پورے ہو ہی چکے ہیں۔ پہلا میرا کام تھا دعوت رجول القرآن کا، جو آج تک چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں نے کوئی قدم اگلا ہٹایا ہو تو اس کام کو چھوڑ دیا ہو۔ اس 66ویں برس میں اپنی عمر کے میں نے جو 25 دن یہاں مشقت جھیلی ہے، اس سے پہلے امریکہ میں آدھا قرآن میں انگریزی میں بھی دورہ ترجمہ قرآن ریکارڈ کرا چکا ہوں، پورا مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب انگریزی میں ریکارڈ کرا چکا ہوں، 20 گھنٹے کے پروگرام 1 گھنٹے کے چنک میں ریکارڈ کرائے ہیں، 6 گھنٹے کا پروگرام ہے ایمان کے بارے میں، ایمان کسے کہتے ہیں، 2 گھنٹے کا جہاد، 2 گھنٹے کا نفاق، 2 گھنٹے کا شرک، اور 8 گھنٹے کا پروگرام خلافت کس کو کہتے ہیں، اور خلافت آج اگر دنیا میں قائم ہوگی تو اس کا پولیٹیکو سوشو اکنامک ڈھانچہ کیا ہوگا۔ یہ ویڈیو میں آڈیو بھی اویلیبل ہے۔ بہرحال یہ دعوت رجول القرآن کے اس کے نتائج الحمدللہ بہت نکلے ہیں، براہ راست بھی نکلے ہیں۔ انجمنیں قائم ہوئی ہیں، لاہور کی مرکزی انجمن، پھر کراچی کی انجمن، پھر ملتان کی انجمن، پھر فیصل آباد کی انجمن، پنڈی کی انجمن، پشاور کی انجمن، انجمنیں قائم ہوئی، اکیڈمیز وجود میں آئی ہیں۔ لاہور کی اکیڈمی پہلے، پھر یہ اکیڈمی ہوئی ہے، اکیڈمی ملتان میں بن چکی ہے، قرآن کانفرنسیں ہم نے منعقد کی ہیں، قرآنی تربیت گاہیں 1 مہینے کی، 40 دن کی، 7 دن کی ہمہ وقت، یہ سب کیا ہم نے۔ اور درس قرآن جو عوامی درس قرآن لاہور میں میرا ہوتا تھا، جبکہ اتوار کی چھٹی ہوتی تھی، اس وقت میرا عوامی درس جو ہوتا تھا وہ 500-700 آدمی اس میں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کتاب تقسیم ہوئی تو اس کی گنتی سے معلوم ہوگا کہ 700 نسخے وہاں تقسیم ہوئے، اور اس کا ایک بالواسطہ بھی بڑا اچھا نتیجہ نکلا ہے۔ بہت سے ادارے اب قائم ہو گئے جو قرآن مجید کی دعوت، عربی زبان کی تدریس، جو ہم نے آج سے یوں سمجھیے کہ یہ انجمن قائم ہوئی ہے سن 72 میں، 26 برس ہو رہے ہیں۔ ہم نے جو اصطلاحات وضع کی تھی، قرآن کانفرنس سے، الحمدللہ وہاں ہو گئی، یہی اس طریقے سے عربی زبان کی کلاسز، اس میں بھی بالواسطہ الحمدللہ ہمیں اس کا فضل ملے گا، اس لیے کہ ایک شروع ہم نے کیا۔ اس ضمن میں چاہوں گا کہ جو حضرات بھی جاننا چاہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوا ہے، کس طور سے ہوا ہے، اس کا صغرا کبرا کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا ریشنلے کیا ہے، وہ میری ایک کتاب ہے، مجھے نہیں معلوم یہاں یہ کتابیں ہیں یا نہیں، لیکن یہ کہ دعوت رجول القرآن کا منظر اور پس منظر یہ کتاب مطالعہ کریں جن صاحب کو بھی میرے کام کے اس پہلی شق سے کوئی دلچسپی ہے۔ اس کے ضمن میں آپ نے سن لیا ہے، یہاں پر بھی خواتین کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں، 1 ایئر کورس بھی شروع ہو رہا ہے، لاہور میں تو مسلسل ہو رہا ہے، امریکہ سے آ کے لوگ وہاں پر شریک ہو رہے ہیں اور 1 ایئر کورس کر کے نوجوان جا رہے ہیں، الحمدللہ کہ وہاں پر ہمارا جو ہے اب انشاءاللہ کوئی اکیڈمی وہاں پر بھی شروع ہو جائے گی، یہ ہو رہا ہے امریکہ کے اندر۔ دوسرا کام جو میں نے کیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، ایک مختصر لیکن منظم جماعت تنظیم بیعت کی بنیاد، ایک مردہ سنت کو زندہ کیا ہم نے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ بنیاد کسی جماعت کی قرآن، حدیث، سنت، سیرت اور 1400 برس کی تاریخ دنیا جو ہماری مسلمانوں کی ہے، 1300 برس تک کم سے کم کوئی اور بنیاد اجتماعیت کی ہے ہی نہیں سوائے بیعت کے۔ حضور نے کی بیعت، آؤ بیعت کرو میرے ہاتھ پر، آؤ مرنے کی بیعت کرو، یا پھر وہ بیعت جو عقبہ ثانیہ میں لی گئی تھی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، بڑی طویل حدیث ہے، وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا بھی۔ ہم نے اسی کو اخذ کیا ہے، اختیار کیا ہے، تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے جو بیعت ہے وہیں سے لی ہے۔ بہرحال ہم نے اس پر ایک کتاب، ایک جماعت مرتب کر دی ہے،
ڈھانچہ بنا دیا ہے، نظام العمل بنا دیا اس کا۔ یہ نہیں ہے کہ بیعت کا مطلب یہ کہ اب آپ کو کچھ کہنے کا حق ہی نہیں، لا حول ولا قوت۔ حضور سے لوگ اختلاف کر لیتے تھے، حضور نے فرمایا تھا غزوہ بدر میں کہ کیمپ یہاں لگا دو، لگا دیا گیا۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور اگر تو یہ وحی سے ہے تو ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر، اگر آپ کی ذاتی رائے تو اجازت ہو تو ہم کچھ عرض کریں۔ فرمایا ہاں کہو کہ ہمارا جو تجربہ ہے جنگی تجربہ اس کی روح سے وہاں پر کیمپ ہو تو اچھا۔ فرمایا اٹھاؤ، اکھاڑو کیمپ یہاں سے لگا دو۔ تو مشورہ، شاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کرتے رہا کیجئے۔ قرآن مجید میں حضور کو حکم ہے، مشورہ بھی ہو سکتا ہے، اختلاف رائے بھی ہو سکتی ہے، ذاتی تنقید بھی کیجئے۔ ہمارے ہاں تنظیم اسلامی کے اندر سالانہ ایک اجتماع وہ ہوتا ہے جس میں جو شخص چاہے آئے اور مجھ پر ذاتی تنقید کرے۔ باقی شورا کا نظام اپنی جگہ پر ہے جو الیکٹڈ ہوتے ہیں لوگ۔ تو ایک یہ کہ اس اصول پر ایک جماعت بنا دینا جو صرف پیری مریدی کا دھندا رہ گیا تھا، اسی لیے پہلے لوگ بڑے ہنسے، یہ بیعت پر جماعت۔ لیکن یہ کہ اب وہ جماعت ہے الحمدللہ، اب وہ ایک اوپن انسٹیٹیوشن ہے، اور اس کو ہم نے اس کا پورا نظام العمل بنا دیا ہے۔ اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، اس میں اس طرح مشورہ ہوگا، اس طرح بات ہوگی، اور اس کے لیے 10 کتابچے ہیں چھوٹے چھوٹے، 50-50 60-60 صفحے کے۔ تنظیم کی بنیادی دعوت کو سمجھنے کے لیے وہ 10 کتابچے اس وقت یہاں نہیں ہوں گے، لیکن جس کا بھی ارادہ ہو جائے کہ سمجھنی ہے بات، اب جہاں اور جماعتوں کو دیکھنا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، یہ بھی ایک جماعت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یہی ایک جماعت ہے، جو بھی قافلے ہیں دیکھیے، سب کو دیکھیے، لیکن اگر تنظیم کو سمجھنا ہے تو 10 کتابچے چھوٹے چھوٹے۔ عزم تنظیم، تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، تعارف تنظیم، نظام العمل، میرا ذاتی حساب کتاب کہ میں نے دنیا میں کتنی جائیداد بنائی ہے، کب شروع کیا تھا تو اس کے بعد سے میری روٹی کہاں سے چلی ہے، اب کیا صورتحال ہے، ایک ایک پیسے کا حساب دے دیا۔ وہ میرا حساب کم و بیش کے نام سے وہ پمفلٹ موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے جن لوگوں کو اب سیریسلی بات کو سمجھ میں آ گئی ہو، سمجھ میں آئے کہ یہ میرا فرض ہے، عام رسپانسبل، مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے جس کے لیے یہ کام لازم ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ادا کرنا جس کے لیے لازم ہے، مجھے اس ملک کا حق ادا کرنا جس کے لیے یہ لازم ہے۔ یہ اگر آپ کو اپنے فرض کا احساس ہو جائے گا تو آپ تلاش کریں گے، جو تلاش کرے گا وہ پائے گا، جو اندہ یا بندہ۔ باقی میرا ایک ماضی بھی ہے، وہ ماضی یہ کہ میں جماعت اسلامی میں رہا ہوں 10 برس تحریک کے ساتھ، جماعت میں 3 برس اور 7 برس جمعیت طلبہ میں۔ جمعیت طلبہ میں ناظم اعلیٰ بھی رہا ہوں آل پاکستان، جبکہ یہ مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں ایک ہی ملک تھے، اور جماعت اسلامی میں میں ایک ضلعی تنظیم کا امیر رہا ہوں، ضلع منگمری کا۔ بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ میرا ماضی ہے، اس سے مجھے اختلاف ہوا تو کیوں ہوا تھا، اس پر میری پوری کتاب موجود ہے۔ کوئی بدنیتی کا الزام میں نے مولانا مودودی پر نہیں لگایا، لیکن یہ کہ اختلاف ہوا تھا کہ الیکشن کے ذریعے سے بات سامنے آ چکی ہے، ہماری یہ ساری ایکسرسائز میں فیوٹیلیٹی ہے، ہمیں انقلابی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ وہ کتاب تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ جو میں نے 25 برس کی عمر میں لکھی تھی، اور جماعت کا رکن تھا اس وقت تک، میں نکل کر نہیں لکھی ہے میں نے، وہ تو جس کو نوٹ آف ڈسینٹ ہوتا ہے، پارٹی ورکر ہے، ممبر ہے، اور وہ ڈس اولیژن ہو گیا کسی وجہ سے، اختلاف ہو گیا ہے تو اپنی رائے ظاہر کرتا ہے نا، وہ میں نے پیش کی تھی۔ وہ کتاب بھی موجود ہے، لیکن اس کے بعد جس طریقے سے اس کی مس ہینڈلنگ ہوئی اس سارے اختلاف کی، اور پھر بڑے بڑے لوگ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، عبدالغفار حسن صاحب، عبدالجبار غازی صاحب، عبدالرحیم اشرف صاحب، کراچی کے شیخ سلطان صاحب، شیخ جمیل الرحمان صاحب، اور بہت سے، مولانا افتخار بلخی صاحب، یہ سب لوگ جو جماعت سے علیحدہ ہوئے، یہ حادثہ کیوں ہوا، اس پر بھی پھر میری ایک کتاب ہے، تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گم شدہ باب۔ جنہیں میرے اس ماضی کو دیکھنا ہو، کوئی شکوک و شبہات تو میرے بارے میں بڑے پروپیگنڈے کر دیے گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے حجابات سے قائم ہو چکے ہیں، لیکن اس کو دیکھنا، اسٹڈی کریں، معلوم کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے۔ تیسرا کام جو الحمدللہ میں اللہ کا بڑا فضل و کرم اپنے اوپر باندھتے ہوئے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، اسے کسی درجے میں بھی کوئی خود ستائی نہ سمجھیے، بلکہ آج ہی جو آپ نے آیت پڑھی ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو بھی نعمتیں ہوئی ہوں ان کا تذکرہ کیا کرو۔ الحمدللہ کہ منہج انقلاب نبوی کے اوپر ہر اعتبار سے اس کو بالکل واضح کر کے، اور اس سے ہم نے ایک پروسیس اخذ کیا ہے۔ میں آپ سب سے کہوں گا اس کا مطالعہ کیجئے، سمجھ میں نہ آئے پھینک دیجئے اٹھا کر، کسی جگہ پر اختلاف ہو تو مجھ سے کیجئے بات۔ منہج انقلاب نبوی کتاب بھی ہے، کیسٹس بھی ہے، آڈیوز بھی ہے، ویڈیوز بھی ہے۔
چوتھے درجے میں ہم نے تحریک خلافت شروع کی تھی. سن 91 میں میں نے یہی کراچی سے شروع کی. پھر اس کے بعد یہی کراچی میں خالد دینا ہال میں میں نے 4 دن لیکچر دیے خلافت کے موضوع پر. اور اس کے بعد اگرچہ پروگرام یہ تھا کہ اسے ایک عوامی موومنٹ چلایا جائے، لیکن ابھی فی الحال ہم نے محسوس کیا کہ لوگ کچھ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ضرور دستخط کر دیتے ہیں، فارم پر کر دیتے ہیں. 2000 کا جلسہ ہے، 200 فارم ہمیں مل گئے، لیکن اس کے بعد ان کو ڈھونڈیے تو ملیں گے نہیں. لہٰذا وہ ہم نے صرف یہ رکھا ہے، محدود کر دیا ہے کہ جو بیعت نہ کرنا چاہیں ابھی اور تنظیم اسلامی میں شامل ہونا چاہیں تو وہ معاون تحریک خلافت ہو جائے. اور ایک ہم نے تحریک خلافت ایک بنائی ہے رجسٹرڈ باڈی، تاکہ خلافت سے متعلق جو بھی مواد ہے وہ لوگوں کو پہنچایا جائے. میں نے وہ اپنے خطبات جو ہیں وہ شائع کیے، ان کا فارسی میں ترجمہ کرایا ہے. خاص طور پر اس وقت افغانستان میں اور ایران میں شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ انہیں معلوم نہیں، کر بیٹھے ہیں وہ لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا چلائے کیسے ہم. ایران میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو ان کے خامنائی صدر جو ہیں ان کے رہبر اور ان کے اور صدر کے مابین اب اختلاف ہے، سڑکوں تک پر وہ اختلاف آ گیا. یہ ڈوئلزم چل نہیں سکتا. ایک طرف انتخاب ہے، انتخاب سے ہو کے آ رہا ہے، ایک طرف وہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خمینی صاحب نے، وہ جو پہلے صدر تھے بنی صدر صاحب، وہ شاید 98-99% ووٹ لے کر آئے تھے، خمینی صاحب نے ڈسمس کر دی، چھٹی ہو گئی. تو نظام کیا ہوگا؟ اسلامی خلافت کا نظام کیا ہوگا؟ میں ہو کے آیا ہوں پچھلے سال اور وہاں کے علماء سے گفتگو ہوئی ہے، کنفیوزڈ ہے. باقی یہ جو بیچارے ہمارے ساتھی افغانستان کے، ان میں تو اکثر کی جدید تعلیم ہی نہیں ہے. وہ بہرحال ان کا جذبہ تھا، حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے کہ انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے. اور طالبان کے پاس بہت بڑا علاقہ ہے اب، لیکن یہ ہے کہ انہیں بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ اسلامی نظام اب کیسے چلے گا. ماڈرن حالات میں ماڈرن اسٹیٹ ہو، خلافت ہو. خلافت اصولی طور پر کیا تھی اور خلافت حضور کے دور میں کیا تھی اور خلافت اب کیا ہوگی، اس کو سمجھنا ہے دلیل کے ساتھ. اس کے لیے پیسہ چاہیے، اس کے لیے تعاون چاہیے، وہ کتابیں پھیلیں چھپیں. اس حوالے سے یہ 4 شق ہیں میرے کام کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. تھوڑی سی بات اور کر دوں، میرا تعلق کن سے ہے. دعوت رجوع قرآن میں میں نے اپنے فکر کی، اپنی سوچ کے 4 سورسز معین کیے ہیں. اولین فکر جو ہے، میرے فکر پر جو بھی اثر پڑا ہے وہ علامہ اقبال کی ملی شاعری کا ہے، اور ہائیسٹ بھی اسی کا اثر ہے ان کا فلسافیکل تھاٹ جو لیکچرز میں ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. اس کے بعد مولانا مودودی کا تحریکی فکر، تحریک. اقبال مفکر تھے، وہ تحریک چلانے والے آدمی نہیں تھے. اگرچہ ابھی معلوم ہوا ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے، ان کا انتقال ہوا ابھی شاید 2 سال ہوئے ہیں، لیکن انتقال سے پہلے کتاب لکھ دی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ علامہ اقبال عمر کی آخری سٹیجز میں سن 35-36 میں بیعت کی بنیاد پر ایک جمعیت شبان المسلمین قائم کرنا چاہتے تھے، اور اس کا دستور بھی مرتب ہو گیا تھا. وہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی کتاب، اس کی تلخیص کر کے ہم نے شائع کر دیا علامہ اقبال کی آخری خواہش. اس میں خط و کتابت ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ریکارڈ میں موجود ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کام شروع کر نہیں سکے. یہ کام مولانا مودودی نے شروع کیا، تحریک اٹھائی، جماعت بنائی. لیکن مولانا مودودی سے پہلے میرے نزدیک ابوالکلام بھی تھے. انہوں نے حزب اللہ بنائی تھی 1913 میں، اور وہ بیعت کی بنیاد پر تھی. اس حوالے سے یہ میرا ایک پس منظر ہے. اور 3 اعتبارات سے پھر میں اپنا رشتہ جوڑتا ہوں شیخ الہند سے، وہ نوٹ کر لیجیے اچھی طرح. ایک تو یہ کہ شیخ الہند کا جو ترجمہ، اس پر جو تفسیری حواشی لکھے شبیر احمد عثمانی صاحب نے، یہ میرے لیے قرآن فہمی کا بہت بڑا سورس ہے. تفہیم القرآن بھی، تدبر قرآن بھی. لیکن تفہیم القرآن میں بھی ایک چیز جو ہے وہ تشنا ہے، اس میں دین میں تصوف کی جو چاشنی ہے، باطنی کیفیات، وہ اس میں نہیں آ رہی ہے. تحریکی ہے، زبردست تحریکی انداز میں. تحریک میں وہاں سے لیتا ہوں، لیکن ایک اسلاف کے ساتھ جڑنا اور ایک یہ کہ دین کا یہ باطنی روحانی جو اس پہلو ہے، یہ میں ان شیخین سے لیتا ہوں، شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی اور ان کے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن. پھر ابوالکلام کو شیخ الہند نے تجویز کیا تھا 1920 میں کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور اسے امام الہند مانو. اور مولانا مودودی بھی الجمیت کے اندر انہوں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا اسی وقت جس زمانے میں کہ شیخ الہند اس کے صدر تھے. یہ سارے حقائق جو اس وقت بالکل نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، یہ میری ایک کتاب ہے جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی، اس میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کو بھی
ان 25-26 دنوں کے اندر کوئی بھی تعلق خاطر قائم ہوا ہو جو سیریسلی سوچنے کو تیار ہو، وہ ان چیزوں کا مطالعہ کریں۔ اب آخری بات ہے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ اس مدد کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جو میرے فکر سے متفق ہو گئے، جو طریقہ کار ان کے سامنے آیا ہے اس کو انہوں نے مان لیا، اگر وہ مجھ سے واقف بھی ہیں اور مجھ پر اعتماد بھی کر سکتے ہیں تو تاخیر نہ کریں اور بیعت کریں اور تنظیم اسلامی میں شامل ہو جائیں۔ اس بیعت کی وضاحت میں ابھی اس حدیث کی روح سے کروں گا بعد میں۔ یہ نہیں اگر اس سے کمتر ابھی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نسبتاً کمتر معاملہ رہے ابھی بیعت کے معاملے میں، اتنا اقدام جو ہے فوری طور پر نہ ہو، تو یہاں کی انجمن خدام القرآن ہے، اس کے ممبر بنیے، کورس شروع ہو رہا ہے، اس میں وقت نکالیے۔ آپ نے جو ہے مختلف پروفیشنل تعلیم کے اوپر کتنے سال لگائے ہیں؟ کوئی ایم ایس کر کے آتا ہے امریکہ سے، کتنے سال لگائے ہوتے ہیں؟ کیا ایک سال بھی نہیں نکال سکتے زندگی کا؟ اللہ پوچھے گا تم سب کچھ پڑھ لیا، تم نے انگریزی پڑھ لی، تم نے اتنی پڑھ لی انگریزی کہ انگریزوں کو پڑھا دو، اور عربی اتنی بھی نہ سیکھی کہ تم میری کتاب کو براہ راست سمجھ سکتے۔ ہم نے ان کے لیے 1 ایئر کورس شروع کیا ہے کہ جو لکھے پڑھے جاہل ہیں اس اعتبار سے کہ ایک طرف پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، دوسری طرف الف بے کے قرآن کی معلوم نہیں، ان کے لیے یہ کورس ہے، اس میں آپ شامل ہو۔ اس کا آپ نے جو اس کا ہے کتابچہ وغیرہ وہ شائع ہو چکا ہے، وہ آپ کو مل جائے گا۔ نمبر 3، تحریک خلافت جو ہے اس کی 2 شکلیں ہیں۔ معاون تحریک خلافت وہ تنظیم اسلامی کے تابع ہوگا، تنظیم اسلامی کے ساتھ ہوگا، لیکن بیعت کیے ہوئے نہیں ہوگا۔ جو بیعت کرتا ہے وہ رفیق کہلاتا ہے تنظیم اسلامی کا۔ اور دوسرے یہ کہ ہم نے ایک ایسی جماعت بنائی ہے جس میں کہ اس لٹریچر کو پھیلانے کے لیے ہمیں وسائل چاہیے، اس کی ممبرشپ ہے۔ جو شخص بھی صاحب استطاعت ہے 500 روپے ماہانہ اگر وہ تحریک خلافت کو دے سکتا ہے تو وہ اس کا رکن بنے گا۔ وہ ایک رجسٹرڈ باڈی ہے، اس کے سارے حساب کتاب جیسے انجمنوں کے ہوتے اس طریقے سے ہیں۔ یہ 4 شکلیں ہیں کہ جس میں آپ میرے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں درجے وار۔ میں نے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بیعت ہوتی ہے ہماری، اس کے 3 جز ہیں۔ پہلا جز وہ ہے کہ جو ہر شخص کرتا ہی ہے مسلمان، صرف بیعت کے وقت اسے شعوری طور پر تازے کرنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی پر تو ہماری دین کی بنیاد قائم ہے۔ لیکن تازہ کرنا کہ آج میں پھر شعوری طور پر گواہی دے رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول۔ نمبر 2، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کا، اے اللہ اب تک جو کچھ ہوا معاف فرما دے۔ اور نمبر 3، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اور پروردگار میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں خلوص دل کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ پہلا حصہ یہ ہے۔ دوسرا حصہ، انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں۔ یہ اللہ سے عہد ہے، بیع و شراء اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت اس کے پاس ہے، وہ آپ کو دے گا، آپ سے وہ جان اور مال مانگ رہا ہے۔ وہ بیع کیا ہے؟ انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، ان اہجر کل ما یکرہہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے پسند نہیں ہے۔ وَأُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ جُهْدَ اسْتِطَاعَتِي، اور اپنی مقدور بھر اس کی راہ میں جہاد کروں گا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ انفق مالی وابذل نفسی، اپنا مال بھی خرچ کروں گا، جان بھی، وقت بھی صرف کروں گا، لِإِقَامَةِ دِينِهِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ اب تیسرا حصہ آیا، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اس مقصد کے لیے أُبَايِعُكَ، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ یہاں سے اب وہ حدیث شروع ہو رہی ہے، أُبَايِعُكَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، لیکن یہ کہ اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا، فی المعروف، آپ کا ہر حکم سنوں گا اور مانوں گا بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، ود ان دی پیرامیٹرز آف شریعہ۔ حضور سے جو بیعت کی تھی اس میں یہ الفاظ نہیں تھے، سب میں وقت، اس لیے کہ حضور غلط حکم دے ہی نہیں سکتے، معصوم تھے، جو حکم دیں گے مانیں گے۔
بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ، بس ہم نے اس میں اضافہ کیا علی السمع والطاعۃ فی المعروف، شریعت کے دائرے کے اندر فی العسر والیسر، اگر یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو چاہے مشکل ہے اور چاہے آسان مانیں گے، والمنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے مانیں گے، وعلی اثرۃ علینا، اور چاہے ہم پر آپ دوسروں کو ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پرانے ساتھی ہیں، آپ نے نو وارث کو امیر بنا دیا، نہیں، اٹس یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہے، جس کو چاہے آپ بنائیں، ہم پر کسی کو ترجیح دے دیں۔ دیکھیے کس طرح باریک بینی سے جماعتی زندگی میں فتنے اٹھنے کے دروازے جو ہے سب ایک ایک کر کے حضور نے بند کیے۔ وَعَلَىٰ لَا نُنَازِلُ أَمْرَ أَهْلَهُ، اور جنہیں آپ امیر بنا دیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں، ان سے بھی تعاون کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے۔ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی مخالفت کی یا اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اور آخری بات وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے، مشورہ دیں گے، صحیح دیں گے، اب اپنی بات جو ہے ودہولڈ نہیں کریں گے، اپنے اوپینینز کو روکیں گے نہیں، حق بات کہیں گے، اپنی بات کہہ کر پھر ہم فارغ ہوں گے، اس کے بعد یہ کہ جو فیصلہ امیر کا ہوگا اس کے مطابق اطاعت ہوگی۔ یہ بیعت ہے۔ اور اب آخر میں نے جو آیتیں شروع میں پڑھی تھی، درمیانی آیت کا ترجمہ تو میں نے کر دیا تھا، اس سے پہلے کی دو آیتیں اور اس کے بعد کی دو آیتوں کا ترجمہ اور سن لیجئے۔ یہ پکار جو آج آپ کے سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے سنیے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں پکاریں جس چیز کے کہ تمہیں زندگی ملے گی۔ بظاہر موت نظر آتی ہے غزوہ بدر سے پہلے، لیکن اس سے زندگی مل رہی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور اگر حق کے واضح ہو جانے کے بعد انسان اسے قبول نہ کرے تو ایک وقت آتا ہے اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے کے اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور پھر اسی کی طرف تم جمع کر دیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس عذاب سے، اس فتنے سے جب آئے گا تو صرف گناہگاروں کو لپیٹ میں نہیں لے گا، گندم کے ساتھ بھس نہیں پسے گا، گل بھی پسے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ پھر وہ آیت آئی تھی وَاذْكُرُوا، ذرا یاد کرو، إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس کے بعد کی دو آیات، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو، جو وعدہ کیا ہے سمعنا وأطعنا اس کو پورا کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو۔ اور جان لیجئے ہمارے پاس یہ پاکستان سلطنت خدا داد سب سے بڑی امانت ہے اس وقت۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو تمہیں یہی ڈر ہے، اولاد اور مال صرف یہی روکتے ہیں، یہی بیڑیاں پڑی ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے اموال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یقیناً اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر